السلام علیکم دوستوں، ساتھیوں، ناظرین، ایم کیو ایم کے چاہنے والوں، یٹ with another episode of نکار خدا. I am with you سید شاہد پاشا. السلام علیکم دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم. تھوڑا سا لیٹ ہو گئے. آپ ایز یوزول آپ کو پتہ ہے کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل پرابلمز رہتی ہیں. تو آج کا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں. 13واں ایپیسوڈ ہے اسی شعر کے ساتھ کہ نکار زبان خلق کو نکار خدا سمجھو اور برا کہے جسے دنیا اسے برا سمجھو. جیسا کہ دوستوں، ساتھیوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ پروگرام ہم کرتے ہیں ایک جو ایم کیو ایم کے اندر ایک کیوس پیدا ہو گیا ہے، ایم کیو ایم کے اندر ایک ڈیوائڈ پیدا ہو گئی ہے، ایم کیو ایم کے اندر ایک ڈویژن پیدا ہو گئی ہے اچھے اور برے کی. اس اچھے اور برے کی ڈویژن کو سمجھانے کے لیے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے یہ ایک اسپیشل پروگرام میں نے سٹارٹ کیا ہے. میں خود سید شاہد پاشا، ڈیپٹی کنوینر آف ایم کیو ایم. ہزاروں کارکنان اس چیز پر دل گرفتہ ہیں، دل گیر ہیں کہ ایم کیو ایم کب ایک ہوگی اور کب ایم کیو ایم پورے کراچی کو سنبھالے گی، کرپشن سے فری ہوگی، پاک ایم کیو ایم ہوگی. ہمارے بھی یہی کہنا ہے. آج ہم جا کے بہادر آباد میں جو ٹولہ بیٹھا ہے ان کی بات مان لیں تو آج ایم کیو ایم ایک ہو سکتی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں. وہاں جو گندگی پھیلی ہوئی ہے، وہاں جو کیچڑ پھیلا ہوا ہے، وہاں جو کرپشن کا بازار گرم ہے. اب آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہوگا کہ جیسے ہی یہ بلدیاتی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے، ایم کیو ایم لیڈ لوکل گورنمنٹ ختم ہوئی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اب کرپشن کی چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اب جو ایڈمنسٹریٹر پیپلز پارٹی نے بھی لگایا ہے، افتخار شلوانی صاحب، ان کو بھی فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا اور ان کے اوپر ایک آرمی مانیٹرنگ ٹیم، بریگیڈیئر شہزاد سلیم صاحب تمام معاملات کو ڈیل کریں گے اور اکمپننگ بائی فیو کالونلز جو آن ڈیوٹی ہیں، جو مختلف شعبوں کی کرپشن، گھوسٹ امپلائمنٹ، برائبری، مس کنڈکٹ، مس یوز اور ڈفرینٹ ایشوز جس میں کراچی کا جو ترقیاتی پیسہ تھا اربوں روپے برباد ہوا اور لوگوں کی جیب میں چلا گیا، کراچی کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا اور چند لوگوں کی عمارات میں اضافہ ہو گیا. تو دیٹ از گڈ، ایک خوش آئند ہے یہ. لیکن جو بات میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی کنوینر ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی اور وفاقی گورنمنٹ کو دونوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور وہی جو انہوں نے رونا رویا. اگر ایک منٹ میں یہاں پر اپنے گیسٹ جو میری کو ہوسٹ ہیں ان کو میں آن لائن لے لیتا ہوں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں پروگرام کو. تو ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر ہماری کو ہوسٹ رحمہ جیلانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز بہت سلو آ رہی. میری آواز صحیح نہیں آ رہی؟ کیا وجہ ہے یہ؟ اب دیکھیں، میرا خیال ہے کچھ بہتر ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے مائک پرابلم ہو. اور آپ کی جو ہینڈز فری ہے اس کی آواز ریفلیکٹ ہو کے واپس آ رہی ہے جس سے ساؤنڈ میں پرابلم آ رہی ہے. آپ کا ہینڈ فری صحیح نہیں ہے، میرے خیال میں کچھ پرابلم کر رہا ہے، یہ صحیح لگا نہیں ہے. نکال کے دوبارہ لگائیں. اب ٹھیک ہے؟ یس، اب صحیح. اب میری آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، اچھا آ گئی. دوبارہ آ رہی ہے. آواز کا ایکو آ رہا ہے گھوم کے. تو بس آپ اپنے مائک کو بند رکھیے گا اور جب آپ کو بات کرنی ہوگی جب کھولیے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو میں اپنی گفتگو کو کنٹینیو کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ابھی ایک پریس کانفرنس کی خالد بھائی نے، اور خالد بھائی ایک پتلی گردن مل گئی ہے بہادر آباد والوں کو، جو ان کو جب کوئی سخت جملے کہنا ہوتا ہے تو اور وہ ان کو سامنے کر دیتے ہیں اور باقی جو مال پانی بنانا ہوتا ہے اس میں وہ ان کے جو چمچے ہیں، جو 8 کا ٹولہ ہے، وہ آگے ہوتا ہے. تو خالد بھائی نے کل یہ گلا کیا
کہ جب ہم حکومت میں تھے یا ہمارے پاس بلدیاتی حکومت تھی تو ہمیں پیسے نہیں دیے گئے, 162 ارب روپے کا اعلان کیا گیا وہ ہمیں نہیں دیے گئے, اور اب 1100 ارب روپے کا اعلان کیا گیا ہے ہمارے ہٹنے کے بعد. تو خالد بھائی سے یہ کہوں گا, خالد بھائی کے میر کتنے سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب, میر کتنے سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. خالد بھائی آپ کس کی بات کر رہے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں؟ آپ تو حکومت میں شامل ہیں, آپ تو حلیف ہیں وفاقی حکومت کے, تو انہی سے آپ گلا کر رہے ہیں, شکوا کر رہے ہیں. تو حکومت چھوڑ دیں, باہر آ جائے نا بھائی, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ آرٹ کا ٹولہ خالد بھائی کو استعمال کر رہا ہے اور خالد بھائی استعمال ہو رہے ہیں. یہ خالد بھائی کے اوپر رہتا ہے کہ کب اس آرٹ کے ٹولے کے خلاف بقایا رابطہ کمیٹی کو ایک جگہ جمع کریں اور ان آرٹ کے ٹولے کی اسکرو ٹائٹ کریں. خالد بھائی کا یہ کہنا, اس لیے میں جانتا ہوں اس بات کو کہ جو میئر کراچی تھے نا, وہ جس تیزی سے پیسہ کھا رہے تھے, تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کبھی بھی ان کو پیسہ نہیں دیتی. میری بھی کافی لوگوں سے بات ہوتی رہی, پی ٹی آئی کے بھی کافی لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ شاہد بھائی اس میئر شپ کے دوران تو یہ 162 ارب روپے ہم دیں گے نہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ کھا جائیں گے, یہ لگے گا نہیں. اور ان دی اینڈ اللہ اللہ کرتے کرتے یہ گورنمنٹ ختم ہوئی اور اب پی ٹی آئی جو ہے وہ پنجے جھاڑ کر کراچی کے اندر اتری ہے. اور نہ صرف پی ٹی آئی اتری ہے بلکہ آرمی چیف نے بھی اس پہ بہت اچھا ایکشن لیا ہے, اور انہوں نے اپنے آن ڈیوٹی بریگیڈیئرز اینڈ آن ڈیوٹی کرنلز جو ہیں ان کو انہوں نے اس کی مانیٹرنگ پہ لگایا ہے. ابھی میں آج نیوز پڑھ رہا تھا کہ محکمہ باغات کا جو جس کے ایک قائم خانی صاحب تھے, جنہوں نے لیاقت قائم خانی, جن کے پاس سے اربوں نہیں کھربوں روپے مالیت کی جو گاڑیاں اور محلات برآمد ہوئے تھے, اور پھر ان کے نیچے ایک پوری چین ہے. ان تمام لوگوں کے ہیڈ جو ہیں وہ میئر کراچی ہوتے ہیں, اور آپ سمجھ لیں کہ یہ کس طریقے سے کہانی چل رہی تھی. تو اب آرمی کے لوگ اس کے اوپر مانیٹر کریں گے, افتخار شلوانی صاحب کے اوپر بھی, اور نیچے ڈپارٹمنٹس کو بھی وہ دیکھیں گے کہ کون سے گھوسٹ امپلائیز کیا ہیں. تو یہ ایک اچھی سائن ہے, گڈ نیوز ہے کہ مادر پدر آزاد کوئی بھی نہیں ہوگا کام کرنے میں, اور سب چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ کام ہوگا. تو امید ہے کہ کراچی کا پیسہ کراچی میں لگے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ چیز ہو تو اچھا ہوگا. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم, کل ایک انہوں نے اجلاس کیا بہادر آباد والوں نے, لوگوں نے کافی تصاویر بھیجی اور اس اجلاس کی کاروائی بھیجی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی کتنے سارے لوگ جمع ہیں, جبکہ ہمیں یہ بات پتا تھی کہ بلدیاتی الیکشن کے سامنے, بلدیاتی الیکشن کی تیاری کے سلسلے میں کراچی کے ہزاروں لوگوں کو اس امید دلا کر کہ اگلے الیکشن میں آپ کو ٹکٹ دیا جائے گا, یہ کل جو لوگ جمع کیے تھے بیچارے وہ تھے, ان میں سے کسی کو بھی ٹکٹ نہیں ملے گا. بس وہ لوگ کل آ گئے, جمع ہو گئے, اور انہوں نے جنرل ورکر اجلاس دکھا دیا کہ کتنے کارکن آنا ہے. اور میں نے وہ پوری ویڈیوز دیکھی, بہت ہی کم مجھے اس میں چیدہ کوئی ایسا چہرہ نظر آیا ہو جو کارکن ہو, جو جن کو جانتے ہوں. باجیاں بھی بیچاری ایسی تھی جو کونسلر بننے کے چکر میں آئی ہوئی تھی, بہت سارے ہمدرد تھے جو چیئرمین بننے کے لیے آئے ہوئے تھے اس امید کے ساتھ کہ کچھ ایم کیو ایم ہمیں دے دے گی ٹکٹ, لیکن وہ ایم کیو ایم سی ان کو یوز کر رہی ہے. خاص طور پہ یہ جو عامر خان کا ٹولہ ہے, ان کا کام ہی یہی ہے, ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے, ان کا کام ہی یہی ہے, یہی لوگوں کو بے وقوف بناتے رہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر یہ لوگوں کا حق کھاتے رہیں. اس کے ہم چشمدید گواہ ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ تیزی کے ساتھ جو ریسٹوریشن ورک ہے, ریسٹوریشن آف ایم کیو ایم تنظیم بحالی کمیٹی, ریسٹوریشن آف موومنٹ ایم کیو ایم پارٹی, یہ ہے او آر سی آرگنائزیشن ریسٹوریشن کمیٹی کا کام تیزی سے چل رہا ہے. پچھلے ہفتے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کافی لوگ آئے تھے, فاروق بھائی سے ملے تھے. پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاتا ہوں کہ کراچی سے باہر, میں نے آپ کو پچھلے ہفتے دکھایا تھا کہ سندھ اور بلوچستان کے ساتھی آئے ہوئے تھے, کس طریقے سے کام ہو رہا تھا. اور آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے دیکھیں کے پی کے ذمہ دار جو ہیں وہ کس طریقے سے ورک کر رہے ہیں. یہ ایک ویڈیو دیکھیں 2 منٹ کی, پھر اس کے بعد ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ایک اور ریگولر کالر ہیں, پرانے تحریکی ساتھی ہیں, یو اے ای سے جوائن کرتے ہیں, فیصل بھائی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں فیصل بھائی, اس کے بعد گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. حق پرست جانباز ہیں ہم, مظلوموں کے ساتھ ہیں ہم,
जबरो जुल्म के दुश्मन है, हर बेबस की आवाज है हम, हक परस्त जाबाज है हम। मैं यहाँ आया डॉक्टर फारूक सत्तार सरबरा MQM पाकिस्तान तंजीम बहाली कमेटी की हिदायत पर, और यहाँ जो सैलाब आया है आप देखे पीछे तरफ कितना नुकसान हुआ है। हम मजलूमों के साथ है हम, जबरो जुल्म के दुश्मन है, हर बेबस की आवाज है हम, जज्बों में अपने हुब्बे वतन बाकी उसके। हमारी पार्टी, हमारी जो कायद है MQM पाकिस्तान बाली कमेटी के डॉक्टर फारूक सत्तार, वो आपके साथ खड़ा है। जो मुश्किलात है हम उनको बाकायदगी से सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को भिजवा दें। والو دا وخت د MQM وفد چې کوم دی هغه د سیلاب متاثرینو لپاره د شاګرام هغه مقام ته راغلی دی چې د هغه مقام کې چې کوم آباد کورونه او د هغې چتونه چې کوم دي اوس هم د اوبو په چپو کې پراته دي او خلک هغه متاثرین چې دي هغه لګیا دي او هغه وزګاري او د هغې نه چې کوم دی د 50 نه زیات خلک چې کوم دي د شاګرام او د دیرات د درې د دې چتونو او د دې شګو د دې ګټو د ډیرو د لاندې چې کوم دی هغه پنځاو شوي. دلته کې به مونږ د دوی نه تپوس کوو چې یاره دوی د MQM پاکستان د طرف نه چې کوم دي د خپل قائد د طرف نه څه پیغام دی د سیلاب متاثرینو له راوړی دی. جی सबसे पहले मैं आप लोगों मीडिया के नुमाइंदों और दूसरे सहाफ़ी बरादरी एंकर साहिबान का मैं बेहद मशकूर हूँ, और मैं यहाँ आया डॉक्टर फारूक सत्तार सरबरा MQM पाकिस्तान तंजीम बहाली कमेटी की हिदायत पर, और यहाँ जो सैलाब आया है आप देखे पीछे तरफ कितना नुकसान हुआ है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है। तो हमारी पार्टी, हमारी जो कायद है MQM पाकिस्तान बाली कमेटी के डॉक्टर फारूक सत्तार, वो आपके साथ खड़ा है। तो कुछ ज़्यादा मसरूफियात और ज़्यादा अपनी जो मसरूफियात की वजह से उन्होंने मुझे कहा कि आप जाकर दौरा करें, अवाम से मिले, अवाम के एहसासात और महरूमियों का जो उनकी जो मुश्किलात है उनकी दिलों पर मरहम और पट्टी रख दे। ये अवाम हमारे अवाम है, ये पाकिस्तान के अवाम है, ये रियासत के साथ मुखलिस है, उन्होंने कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के अवाम ने इस आइन और कानून की बालादस्ती का साथ दिया, और हमेशा जो उन्होंने तहरीकी आज़ादी और तहरीकी पाकिस्तान में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। चूँकि स्वात स्विट्ज़रलैंड दूसरा स्विट्ज़रलैंड है, और स्वात पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है यहाँ बहुत से लोग आते हैं, और उनका एक नामी गरामी यहाँ इस स्वात का जो बेहद और नहायत तो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ के लोग मेहमान नवाज है। तो हम अपनी तरफ से, अपने डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की तरफ से हम इन अवाम के साथ खड़े हैं, और इन अवाम के जो मुतालबात है, जो मसाइल है, जो मुश्किलात है, हम उनको बाकायदगी से सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को भिजवा देंगे। जी दोस्तों, आपने देखा कि जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए कोई जगह मायने नहीं रखती, और ये हमारे जो साथी हैं ये फारूक भाई की हिदायत पर देखें, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के साथी, ये सैलाब की तबाहकारियाँ और जो वहाँ बारिशों से तबाहियाँ फैली हैं, जो मकानात नस्मार हुए हैं, ये फारूक भाई की नुमाइंदगी करते हुए उनकी दादरसी वहाँ पर साथी करने पहुँचे हैं। तो ये आपने KPK से ये रिपोर्ट हमारी मुलाहिजा फरमाई है। अच्छा, अभी हमारे माशाल्लाह अंजुम अलीम भाई हमारे मरकज़ी मेंबर ORC पाकिस्तान आए हुए हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। जापान में होते हैं, और जापान में उन्होंने MQM के लिए काफ़ी काम किया है, ख़ास तौर पे MQM ORC के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोगों को जमा किया है। लेकिन अभी चूँकि पाकिस्तान आए हुए हैं तो हमने सोचा क्यों ना अंजुम भाई को भी प्रोग्राम में शामिल किया जाए। तो आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं अंजुम अलीम भाई फ्रॉम जापान यूनिट ओवरसीज़ और मरकज़ी मेंबर तंजीम बहाली कमेटी। अंजुम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद भाई कैसे हैं? भाईजान कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई, पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने इतना अच्छा सिलसिला शुरू किया,
اور یہاں سے Thank you. آپ کی آواز ماشاءاللہ صرف کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان جا رہی ہے، اور پاکستان سے آپ کو پورے پاکستان سے ماشاءاللہ آپ کی پذیرائی ہو رہی ہے ہماری پارٹی کے فاروق ستار بھائی کی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی جو بھائی ہمارے بات کر رہے تھے کہ فاروق بھائی کی ہدایت پر دیکھیے، فاروق بھائی کو لوگ دل و جان سے چاہتے ہیں، اور صرف کراچی کے نہیں بلکہ حیدرآباد پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کو اپنے دل و جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں. بے شک انجم بھائی. اور میں دکھانا چاہوں گا کچھ کہ انجم بھائی نے آتے ہی جو ہے ایک بہت اچھا پروگرام وہاں رکھا. میں کچھ تصاویر دکھانا چاہوں گا. کل ہی یہ پروگرام ہوا ہے فاروق بھائی کے گھر پہ، اور فیڈرل بے ایریا کے ساتھی پرانے نئے بچے ینگ اور باجیاں مکس جو وہ فاروق بھائی سے ملنے پہنچے انجم علیم بھائی کی سربراہی میں، اور بڑا اچھا پروگرام ہوا. فاروق بھائی اس پروگرام سے بڑا خوش ہوئے، اور یہ انجم بھائی کی کاوشیں ہیں کہ انجم بھائی لگے رہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو جمع کرنا اور اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کو جانا وہاں پہنچانا، پھر فاروق بھائی سے ان لوگوں کی میٹنگ کروانا. تو یہ انجم علیم بھائی بہت زبردست آپ نے کل کام کیا ہے، میں اس کو ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں. اور اس سے فیڈرل بے ایریا کے جو بہت سارے ساتھی جو اچھا اس پروگرام کرنے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ جو بہت سارے ساتھی تذبذب کا شکار ہیں، مخمسے کا شکار ہیں، کنفیوژن کا شکار ہیں، وہ تمام ساتھیوں کو ایک یہ تمام تصاویر دیکھ کر ہمت ہو تو وہ پھر آگے بڑھیں اور دیکھیں اچھا بھائی انجم بھائی جا رہے ہیں تو انجم بھائی کے ذریعے پھر ہم ملاقات کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. اور پچھلے ہفتے میں نے آپ کو تصاویر دکھائی تھی کہ اس میں کافی ساتھی جو ہیں وہ پاک کالونی بلدیہ ٹاؤن کے بھی آئے تھے. تو بہرحال انجم بھائی میں تو بڑا دل سے قدر کرتا ہوں جو آپ نے کل کاوش کی. فاروق بھائی بھی کل بہت خوش تھے، اور وہاں پر ساتھی تھے ORC کے انجینئر کاشف بھائی جو کراچی چیپٹر کے انچارج ہیں، وہ بھی بہت خوش تھے. انہوں نے کہا نہیں بہت اچھا تھا، اور بڑے ریلی کی شکل میں، نعرے بازی کی شکل میں، ایک جوش و جذبے میں آپ لوگ وہاں پہنچے. تو کیسے یہ آپ نے کیا، کیسے آئیڈیا آپ کے ذہن میں آیا اور کیسے لوگوں کو آپ نے جمع کیا، بتائیں پلیز. نہیں دیکھیں ہمیں جمع کرنے میں کوئی دقت پیش اس لیے نہیں آئی کہ بہت سارے لوگ فیڈرل بے ایریا کے ہم سے رابطے میں ہیں، اور ان کی بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ وہ فاروق بھائی سے ہمارے ذریعے ان کی ملاقات ہو. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل ہم نے بالکل مختصر ٹائم پہ ان کو کہا، اور فاروق بھائی سے بھی بات کی کہ فاروق بھائی کچھ لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اور وہ الحمدللہ آپ یقین کریں کہ تھوڑے سے وقت میں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک لوگ جمع ہو گئے، اور ہم نے کوسٹر کرائی، اور اس میں موٹر سائیکلوں کی سواری تھی، اور اس میں کچھ کاریں تھیں. ہم فاروق بھائی کے گھر پہنچے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ جذبہ، اور جو بچوں کا جو یہاں کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے. شاہد بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ الحمدللہ 22 اگست کے بعد فاروق بھائی نے جو کردار ادا کیا ہے، اور جو فاروق بھائی نے کراچی اور پورے پاکستان، فاروق بھائی صرف مہاجروں کے لیڈر نہیں ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں فاروق بھائی پورے پاکستان کے مظلوموں کے لیڈر ہیں. فاروق بھائی میں شائستگی ہے، شرافت ہے اور ہمت ہے، اور فاروق بھائی مقابلہ کر رہے ہیں. شاہد بھائی آپ کو معلوم ہے کہ فاروق بھائی کو ایک سازش کے تحت ان کو ہٹایا گیا، اور اس کو سب سمجھ رہے ہیں کیونکہ الحمدللہ ہمارے یہاں سازشیں، دیکھیں سازشیں الحمدللہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور اب جو فاروق بھائی کے بعد لوگ ہیں وہ اپنی خیر منائیں. میرے پاس تو یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ ایک اور سازش چل رہی ہے، اور ایک گھنونا اور کام کرنے لوگ جا رہے ہیں کہ شاید اب باری، آپ تو سمجھ رہے ہوں گے میرا اشارہ کس کی طرف ہے، کہ شاید ان کو بھی ہٹانے کی ایک سازش کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ جو اور میں آپ کو میں بھی آیا ہے. جی ہاں جی اب اس کو پارٹی کے چاہے وہ دیکھیے بہادر آباد بھی ہمارے ہی ہے، اور PIB بھی ہمارا، ہم سب ایک ہیں، لیکن کہیں کہیں پہ ہمارا اختلاف ضرور ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو فاروق بھائی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ دیکھیے فاروق بھائی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک سازش کے تحت، یہ سب کو پتا ہے، بچے کو پتا ہے، بچے کو پتا ہے کہ ایک سازش ہوئی، اور فاروق بھائی کو جو ایک سازش کے تحت ہٹایا گیا. لیکن انشاءاللہ تعالی میں کراچی کے عوام کی طرف سے،
कराची के जवानों की तरफ से, कराची के बुजुर्गों की तरफ से, बल्कि हैदराबाद, कराची, और आप ये देखें, मैं उनके तरफ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला फारूक भाई को हम उनके जो असल मुकाम है, जो जायज़ मुकाम है, जिसके वो हकदार हैं, हम वहाँ तक ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप ये देखिएगा कि आप ये देखिएगा कि हमारे जो है, देखिए वो भी हमारे भाई हैं, मेयर को वसीम अख्तर भाई, जो आखिर में उन्होंने थोड़ा सा देखिए, जैसे आवाम को हमेशा बेवकूफ़ बनाया जाता है, और उन्होंने आखिर में वो कागज़ उड़ाए और यूं किया और यूं किया, और इख्तियारात के जो रोने का जो रोते रहे वो बेचारे। लेकिन मैं वसीम भाई से सिर्फ ये पूछता हूँ कि वसीम भाई, आपके पास अगर इख्तियारात नहीं थे तो आप क्यों नहीं निकल आए? आपने आखिर वो कौन से मकासद ऐसे थे जिसके लिए आप वहाँ बैठे रहे आखिर वक्त तक? आपको पता था कि ना सड़कें हम बना सकते हैं, ना पार्क हम बना सकते हैं, ना गलियां हम बना सकते हैं, ना गटर हम बना सकते हैं। तो मैं सिर्फ, हो सकता है कि ये बात सही हो, लेकिन मैं सवाल ये करता हूँ कि आप तो कौम के लीडर थे भाई, आपको तो एमकेएम के लोगों ने आपको मेयर बनाया, और लेकिन उसके बाद जो है आप यकीन करें कि कोई काम नहीं हुआ। शाहिद भाई, हमारी बदकिस्मती ये है, हमें जो रोना इस बात का है शाहिद भाई कि ना सड़कें बनी, और मेयर साहब यही रोते रहे शुरू दिन से, और आखिर वक्त ये रोते रहे, साहब हमारे पास इख्तियारात नहीं। अरे भाई, इख्तियारात नहीं थे, आप निकल आते और हम सब आपके साथ खड़े होते और चिल्लाते। लेकिन बात ऐसी क्या है, आप ये सोचे शाहिद भाई, इसमें बड़े सवालिया निशानात हैं, सवालिया जो बातें हैं कि भाई आखिर क्या वजह थी? क्या सिर्फ हमने प्राडो में बैठकर और ख़ुद एसी में बैठ के शहर का गश्त लगाना था, और हमने पब्लिक का कोई काम नहीं करना था? तो भाई आप ये बताइए कि कराची के लोग बिल्कुल हक बजानिब हैं कि मेयर से ये ज़रूर पूछें कि भाई आपने काम क्यों दिया। और फिर ये नारा लगता है कि अपनों को वोट दें, अपनों को वोट दें। आप ये बताइए, हम तो अपने ही थे तो आपको मेयर बनाया ना, तो लेकिन आप ये बताइए कि आप मेयर बनने के बाद आपने कराची की क्या जिम्मेदारी अदा की? कुछ नहीं की। आप देखिए, अच्छा दूसरी बात ये बताइए कि जहाँ पे काम थोड़ा बहुत हुआ है तो वहाँ पे आखिर वो कौन सी ताकत थी जो काम उन्होंने किया? या आखिर 90% कराची जो है ना, आप यकीन करें कि जो गुलबर्ग में मैं ब्लॉक 18 में रहता हूँ, मैंने रेहान हाशमी भाई से कहा, मैंने शाकिर भाई से कहा, मैंने, क्योंकि जाहिर है कि देखिए आपके चेयरमैन भी, हम जिस इलाके में रहते हैं वो चेयरमैन तो हमारे ही काम करेगा ना, हमारी कोई प्रॉब्लम होगी हम किसके पास जाएंगे? आप यकीन करें शाहिद भाई, खुदा की कसम मैं खाकर कहता हूँ, आप आएँ, आप कल मीडिया को लेकर आएँ, आप फोटोग्राफर्स को लेकर आएँ, आप मीडिया को लेकर आएँ, आप देखें कि ब्लॉक 18 में कचरा कुंडी, आप यकीन करें शाहिद भाई लोगों ने ये रोया कि मेरी बच्चियों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं। और बिल्कुल। आप ये देखिए कि जो बड़े बड़े लोग हैं उनके दरवाजे पे तो 2 मिनट में झाड़ू डलती है। और उस कचरा कुंडी के लिए मैंने रेहान भाई से भी कहा, मैंने शाकिर भाई से कहा, और मैं वो बात नहीं बता सकता हूँ कि मुझे क्या जवाब मिला शाकिर भाई की तरफ से। मैं बड़ा हैरान हूँ कि एक कचरा कुंडी जिसमें आप इन्हीं लोगों से वोट लेकर आएंगे, आप आइंदा इन्हीं के पास जाएंगे, आपने ये भी नहीं सोचा, खुदा की कसम वहाँ पे जानवर नहीं रुक सकता है, वहाँ पर जानवर नहीं। मैं एक जिम्मेदार को लेकर गया, मैंने कहा सर आप चलें, उन्होंने बखुदा, मैं नाम नहीं लूँगा, वो उनका ताल्लुक भी जाहिर है कि इख्तियारी ग्रुप से था, मैं उनको ले गया, मैंने कहा सर आप ये देखें, वरना तो हम पीटीआई वाले को दावत देते हैं कि वो आए और वो देखिए, तो ये तो आवाम का मसला, हम किसी को भी दावत दे सकते हैं अच्छे काम के लिए। आप यकीन करें कि उनको ये बात अच्छी लगी, मैंने कहा सर आप करा दें। आखिर में क्या हुआ शाहिद भाई कि उन्होंने ज़रा सा खिड़की अपनी खोली, ज़रा सा शीशा डाउन किया और 1 सेकंड में शीशा वापस लिया और 10 मिनट तक अंदर हूँ करते रहे, नाक पर हाथ रखते रहे। तो अच्छा। आप ये ब्लॉक 18 है, ये आपका ये जो क्लिनिक है वहाँ पे मैंने देखा है, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक जो है वहाँ की बात कर रहे हैं, वहाँ देखा है शाहिद भाई,
शाहिद भाई अल्ट्रासाउंड वहाँ क्लिनिक है, वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल के साथ मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप कल ही सुबह किसी से तस्दीक करवा लें, किसी को भेज दें। आप यकीन करें कि इन लोगों ने वो कचरा कुंडी भी नहीं हटाई। आखिर क्या बात वजह थी? आपने दावे तो बहुत किए थे कि कराची को यूं बनाएंगे, कराची को चमकाएंगे, आपको सारे अख्तियारात आपके पास थे। देखिए बात यह है कि मेयर को हमने बनाया ना, हम अवामी लोग थे, हमने आपको वोट दिया। आप अगर कामयाब नहीं थे तो आप अवाम के खातिर निकल आते, मेयरशिप छोड़ देते। लेकिन मैं फिर यही कहता हूं कि कराची के लोगों को अपने शऊर को और बढ़ाना पड़ेगा, और गलत सिर्फ इस धोखे में ना रहें कि साहब हमने जो है, देखिए एमक्यूएम, बिल्कुल एमक्यूएम हमारी दिल है, एमक्यूएम हमारी जान है, एमक्यूएम हमारी इज्जत है, एमक्यूएम हमारा वकार है। लेकिन एमक्यूएम वालों को ये हम पर भी इंशाल्लाह ताला, जब हमें फारूक भाई को जब हम अपनी जगह लाएंगे तो आप ये देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला ये शहर चमकेगा। क्योंकि फारूक भाई का जो है, हमने जो है जब वो मेयर का दौर देखा है, आप यकीन करें कि मेयर का दौर ऐसा था, डिप्टी मेयर का दौर ऐसा था कि 1 सेकंड में काम होता है। आज हमारी गली में गटर का पानी और लाइन का पानी, जो मीठे पानी जो आता है, वो लाइनें मिल गई हैं, हमारे गटर बैठ गए हैं। आज क्या हुआ है कि लोगों के घरों में पानी गटर का घुस गया है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन आज हम इनसे इसलिए नहीं शिकायत करते हैं कि आप आज क्या करेंगे, जब आपके पास इख्तियारात थे आपने उस वक्त कुछ नहीं किया। तो हम आज की बात नहीं करते, लेकिन मैं यही कहता हूं कराची के गयूर लोगों से शाहिद भाई कि वो हिम्मत करें और फारूक भाई का साथ दें, और इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला सारे निज़ाम बेहतर हो जाएगा। शाहिद भाई मैं एक शेर पढ़ूंगा कि उसूलों पर इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। उसूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पर अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और अगर हम जिंदगी, अगर शाहिद भाई आपने इतने प्रोग्राम्स किए माशाअल्लाह, जितने भी लोग आए हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, उनको बड़ी अकीदत की निगाह से देखता हूँ कि उन हमारी बहनों ने, हमारी बाजियों ने, हमारे भाइयों ने आपके जो आपने सिलसिला शुरू किया है, इनसे जो बातें की हैं, वो कराची के लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपका पैगाम पहुंच रहा है, और लोग बड़ी पजीराई कर रहे हैं, बहुत पजीराई कर रहे हैं। लेकिन भाई खुदा के वास्ते हम भी सिर्फ साजिशों में लगे हैं। एक साजिश वो हुई कि फारूक भाई ने एमक्यूएम पाकिस्तान को, देखिए एमक्यूएम पाकिस्तान जो है 22 अगस्त के बाद उसका क़याम आया, और उस रात को फारूक भाई और तमाम लोगों ने कुर्बानियां दी थी। ऐसी बात नहीं है, फारूक भाई के साथ सब लोग खड़े हो गए थे। लेकिन अरे हम तो जेल चले गए थे, हम तो जेल में थे। जी, जो होगा देखा जाएगा। चलो हम तो 22 अगस्त को हम रेंजर्स हेडक्वार्टर चले गए, बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं इन्हीं को पकड़ के जेल में डाल दो। तो हम तो बिल्कुल देखिए शाहिद भाई, मैं आज मुझे मौका मिला है, आज मैं अपनी आवाज़ कराची के लोगों में, हैदराबाद के लोगों में, पाकिस्तान के तमाम लोगों में ये पहुंचाना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते अब जो है वो सच का साथ दें, हक का साथ दें, जो सच और हक है उसका साथ दें। इंशाल्लाह ताला हमारे, क्योंकि अब हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारा वक्त ख़त्म हो चुका। हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं अब उनको मजबूती मिलनी चाहिए, उनको ताकत मिलनी चाहिए। शाहिद भाई मैं बहुत रोता हूँ, खुदा की कसम, मैं पाकिस्तानी हूँ, और ये कराची सिर्फ महाजिरों का नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पंजाबी भी बसते हैं, यहाँ बलोची भी बसते हैं, यहाँ सिंधी भी बसते हैं, यहाँ हर जबान के लोग बसते हैं, और इस कराची ने सबको एक माँ बनकर गोद में रखा हुआ है। तो हम इस कराची की कदर करें, इस कराची को तवज्जो दें। अगर तवज्जो नहीं देंगे, आप ये बताइए कि शाहिद भाई जापान की सड़क 40 साल में भी नहीं टूटती है, और मैं यहाँ देखता हूँ कि 6 महीने में सड़क टूट जाती है। कोई पूछने वाला नहीं है, क्यों नहीं पूछने वाला है? आखिर क्या बना रहे हो सड़क, क्या साजिशें हैं? आप ये देखिए जापान में 40 साल की सड़क नहीं टूटी है।
لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ سڑکیں بنتی صحیح ہیں صحیح اور یا تو کچھ کاغذ پہ بن جاتی ہے یا کچھ آپ کو پتا ہے ایک لفظ ہے کہ تھوک پالش. آپ تھوک کو صحیح بات کہیں پر آپ لوہے پہ کر دیں تو اچانک اس میں چمک آ جاتی ہے, اس کا ختم ہو جاتی ہے. تو ہمارے جو لوگوں نے تھوڑا بہت بھی کام ہوا ہے کراچی میں, وہ بالکل اس کو ہم یہی کہیں گے کہ نہ تو اس میں پائیداری تھی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو فنڈ ہے, جو بجٹ ہے, وہ جتنا اس پر لگنا چاہیے اس کا 20% بھی نہیں لگتا ہے, کیونکہ نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ بے نظام ایسا شک بن بے شک گیا ہے کہ آپ ان کو نہیں دیں گے تو نہیں بنے گا, وہ ان کو نہیں دیں گے نہیں بنے گا. وہ 60-70%, 80% اسی میں پیسے چلے جاتے ہیں, اور 20% کا اگر کام ہوتا ہے تو وہ کام کیا ہوگا. آج یہ دیکھیں شاہد بھائی, جو بارش ہوئی ہے, میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں تو بلکہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے میئر صاحب کو. میئر صاحب جو سابق میئر ہیں, شرم سے ڈوب جانا چاہیے. انجو بھائی میں آپ کو یہاں روکوں گا, تھوڑا سا میں روکتا ہوں آپ کو, آپ تھوڑا سانس لیں. ہمارے جو مرکزی ORC کمیٹی کے رکن اور کراچی چیپٹر کے بھی رکن ہیں شریف علی رانا بھائی, وہ اس وقت انہوں نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا ہے. اور رانا بھائی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام میں, پہلی دفعہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ شاہد بھائی, آپ نے یاد کیا اور موقع دیا کچھ اظہار خیال کرنے کا, کچھ گفتگو کرنے کا. بڑی آپ کی عنایتیں. ایک قطعے کے ساتھ بس اپنی گفتگو آپ کے سوال سے پہلے بس اتنا کہوں گا, میں انقلاب پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں, جو حق پہ ڈٹ گیا اسی لشکر قلیل سے ہوں. میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے, میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. زبردست زبردست, بالکل شاہد رانا بھائی, بہترین آپ نے بات کی. اور وہ کہتے ہیں نا کہ میں بھی اس ایک ترمیم کے ساتھ میں نے یہ اسٹیٹس ڈالا ہوا ہے اپنے فیس بک پہ تھوڑا عرصہ پہلے, کہ جو ڈٹے ہوئے ہیں کاز پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. واہ, محاذ پر نہیں, کاز پر, اچھا, کہ جو ڈٹے ہوئے ہیں کاز پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. تو دیکھیں میں اس چیز کو لے کے چلنا چاہتا ہوں. اگر ہم APMSO سے چلتے ہیں اور APMSO کے بعد اگر ہم فرض کریں مہاجر قومی موومنٹ بنتی ہے, پھر متحدہ قومی موومنٹ بنتی ہے, پھر 22 اگست ہوتا ہے, پھر 23 اگست ہوتا ہے, پھر 5 فروری ہوتی ہے. یہ MQM کے ڈیفرنٹ فیزز ہیں. اس تمام فیزز کے دوران پوری دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے, کارکنان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ MQM ایک کاز کے اوپر بنی تھی, اور وہ کاز کیا تھا. آج تک جو لوگ اس کاز پہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ کاز یہ مال بنانا نہیں تھا, لوٹ مار کرنا نہیں تھا, پیسہ کما کر ارب پتی شہری وڈیرا بننا نہیں تھا. وہ کاز تھا اولین جد و جہد میں مہاجروں کی جو جد و جہد ہے, مہاجروں کے حقوق کی جد و جہد کرنا. اور آخر الذکر جو MQM میں, جو فلسفی میں جو ایک گروم آیا, جو بوم آیا, وہ مہاجروں کے لیے جد و جہد سے بڑھ کر اس ملک کی غریب, استحصال زدہ 98% محکوم عوام کے لیے جد و جہد کرنا اور غریبوں کی حکمرانی اس ملک میں لانا, یہ متحدہ قومی موومنٹ کا ایک کاز بنا. اب آپ تمام لوگ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور میں اپنے مہمانوں کی طرف ایک سوال لے کے جاتا ہوں, اس سے پہلے میں یہ تمام لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال چھوڑنا چاہتا ہوں کہ غریبوں کی جد و جہد کرتے کرتے, غریبوں کی لیے, ان کے حقوق کے لیے غریبوں کی جد و جہد کرتے کرتے چند لوگ اتنے امیر کیسے ہو جاتے, جو ٹوٹی ہوئی چپلوں میں آئے تھے, جو ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکلوں پہ آئے تھے, وہ لوگ اتنے امیر کیسے ہو جاتے ہیں. یہ سوال ہے, یہ آپ لوگ سوچیں. اور جب تک آپ اس کا دماغ میں, جو کارکنان یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو عوام یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, بعد میں یہ ریکارڈڈ پروگرام چلے گا, ریکارڈڈ جو لوگ دیکھیں گے وہ یہ سوچیں کہ کیا آپ کے دماغ میں کسی گوشے میں, کسی کونے میں یہ سوال نہیں اٹھتا
کہ کراچی کی قسمت نہیں بدلی, مہاجروں کی قسمت نہیں بدلی, غریبوں کی قسمت نہیں بدلی, حیدرآباد, نواب شاہ, سکھر, میرپور خاص کی قسمت نہیں بدلی. اگر قسمت بدلی ہے تو چند 100 این کیو ایم کے ذمہ داران کی بدلی ہے جو آج ارب پتی شہری وڈیرے کہلاتے ہیں. تو کیا آپ کا جو ہاتھ ہے ان کے گریبان تک نہیں پہنچ سکتا؟ اگر نہیں پہنچ سکتا تو پھر یہ آپ کا مقدر ہے, پھر یہ آپ کا نصیب ہے. پھر آپ اسی طریقے سے ساری زندگی نسل در نسل ان امیروں کے, استحصال زدہ عناصر کے, ان شہری وڈیروں کے, سیاست دانوں کے آپ غلام در غلام بنتے چلے جائیں گے. یہ بات بھی میری نوٹ کر لیں. لیکن اگر ابھی آپ نے یہ جو ایم کیو ایم غریبوں کی جماعت اٹھی تھی, اگر آپ نے ابھی محاسبہ کر لیا, یہ فیض ہے, ابھی ہم زندہ ہیں, ہم جیسے وہ لوگ جو کواس پر ڈٹے ہوئے ہیں, فاروق ستار بھائی, اور یہ جو ٹیم ہماری بیٹھی ہوئی ہے, یہ ایم کیو ایم تنظیم بحالی کمیٹی, یہ لوگ ابھی زندہ ہیں. آپ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے, کم از کم ہمیں حوصلہ تو دیں. ہمارا یہ وعدہ ہے انشاءاللہ ہم ایم کیو ایم کو پہلے جیسی ایم کیو ایم بنائیں گے. ان شہری وڈیروں سے ان کی دولت بھی چھینیں گے, ان کو کٹہرے میں بھی لا کر کھڑے کریں گے, ان سے حساب بھی لیں گے. لیکن نالا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے, اب ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے. دیکھیں ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ تو مزے سے اس وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں, ووٹ دیں یا نہ دیں, ابھی تو یہ بیٹھے ہوئے اگلے الیکشن تک. اگلے الیکشن میں جب ان کی چھٹی ہوگی تب ان کو ہوش آئے گا. بلدیاتی الیکشن سے یہ فارغ ہو چکے ہیں. بلدیاتی الیکشن میں آپ لکھ لیں جو ان کو ایک چیئرمین کی بھی سیٹ ملے گی اگر یہی ایم کیو ایم بہادر آباد والی رہی تو. خالد بھائی کو میں بار بار یہ میسج دیتا ہوں, خالد بھائی سے ہم بار بار کہتے ہیں, خالد بھائی ابھی بھی وقت ہے, ایم کیو ایم کو دھو دیں, ان کرپٹ مافیا کی جان چھڑائیں ایم کیو ایم سے, اور ایم کیو ایم کو صاف ستھری ایم کیو ایم کو عوام کے سامنے ری برانڈ کر کے پیش کریں. ساتھیوں یہ مسئلے کا حل ہے. یہ جو شریف علی رانا بھائی نے اتنا جوشیلا شعر پڑھا تو میرا بھی اندر جوش جاگا اور میں نے کہا کہ اس چیز پر بات کر لی جائے. تو جناب شریف علی رانا بھائی, ہم بات کر رہے تھے, انجم علیم بھائی ایک کل بہت اچھا ڈیلیگیشن لے کر آئے فیڈرل بی ایریا کا, اور انجم علیم بھائی نے بڑی اچھی گفتگو کی. تو میں چاہوں گا کہ آپ کچھ 5 منٹ کے اندر احاطہ کریں کہ یہ ایم کیو ایم کی بربادی کو کیسے صحیح کیا جائے گا اور کون لوگ کریں گے. اس کے بعد ہم اپنے جو ہمارے ساتھی آن لائن آ رہے ہیں, سوال جواب کر رہے ہیں, پھر ہم ان سے بھی سوالات بھی لیں گے. پھر انجم بھائی اور آپ ساتھیوں کے سوالات کا جواب دیجیے گا. میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, اور ہماری کو ہوسٹ رحمت جیلانی وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, وہ بھی کچھ سوالات کریں گی. تو آخری سیشن میں ہم سوال و جواب رکھیں گے. تو آپ کے پاس 5 منٹ ہے, آپ تھوڑا سا اس کو کلوز کریں دریا کو کوزے میں, پلیز. شریف علی رانا بھائی. بہت شکریہ شاہد بھائی. میرا خیال ہے کہ میرا قطع سن کر, میرا نظم کا ایک حصہ سن کر آپ بھی جوش میں آ گئے. تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے, اور جی تحریک کو اس کی اصل خطوط پر استوار کرنے کے لیے سوچنا چاہیے جس پہ ہم جدوجہد کر رہے ہیں, اور اپنے حوصلوں کو جمع رکھنا چاہیے. نیا سورج اٹھا لائیں گے مشرق کے دفینے سے, نیا سورج بے شک اٹھا لائیں گے مشرق کے دفینے سے, نہ گھبرائے شب ہجراں. تھوڑا لاؤڈ بولے گا یا مائک کو تھوڑا قریب کر لیں. جی نیا سورج اٹھا لائیں گے مشرق کے دفینے سے. آواز آ رہی ہے اب صحیح؟ میری آواز آ رہی ہے صحیح؟ شاہد بھائی آواز آ رہی ہے؟ اوکے. ہاں تو کہتے ہیں کہ میں جی کلیئر ہے جناب, بات کریں. اچھا ٹھیک ہے. نیا سورج اٹھا لائیں گے مشرق کے دفینے سے, نہ گھبرائے شب ہجراں, اجالا ہم بھی دیکھیں گے. ہمارے گرد کرنوں کا ہجوم بے کراں ہوگا, رخ خورشید عالم کو دمکتا ہم بھی دیکھیں گے. ابھی سینہ تانے اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں ہم, کہاں لگتا ہے یاروں کا نشانہ ہم بھی دیکھیں گے. جو تم نے کھیل کھیلا ہے اسے ہم بھی سمجھتے ہیں, کہانی تم نے لکھی ہے ڈرامہ ہم بھی لکھیں گے. ابھی تو کھیل جاری ہے, ابھی انجام باقی ہے, تماشا تم نے دیکھا ہے تماشا ہم بھی دیکھیں گے. تو جو تماشا بنانا چاہتے ہیں وہ خود تماشا بن چکے ہیں. دیکھیے یہ حق پرستی کی جو تحریک ہے
اس میں کبھی افراد اہم نہیں ہوا کرتے، افکار اہم ہوا کرتے ہیں، اور جن افراد نے اہم بننے کی کوشش کی وہ غیر اہم بنتے ہوئے بھی انہیں دیر نہیں لگتی، کیونکہ تحریک کی بنیادوں میں ہزاروں شہیدوں کا پاک خون شامل ہے، اور یہ نیچر کی تحریک ہے، اور جو لوگ نیچر کو دبانا چاہتے ہیں وہ خود تو دب جاتے ہیں، نیچر کبھی دبا نہیں کرتا۔ لوگ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، افراد تبدیل ہوتے رہتے ہیں، افکار زندہ رہتے ہیں، اور جب افکار زندہ رہتے ہیں تو افکار کے اوپر تحریکیں چلا کرتی ہیں، اور ہمیں اپنے افکار کو زندہ رکھنا ہے۔ نیچر بہت بے رحم ہوتی ہے۔ جی، بس میں آخری بات اتنی سی کہہ کر، کیونکہ فرسٹ ٹائم میرا ہے، اور گزشتہ 3 سالوں سے میرے ہزار تو ہوں گے، ہزار سے زیادہ ہی ہوں گے وائس میسیجز، آج میں فرسٹ ٹائم اسکرین پر آیا ہوں، تو آواز تو میری سبھی سنتے رہتے ہیں، بس ایک نظم کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا، میں سننا چاہوں گا زیادہ۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگا ہے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ شاہد بھائی، بات یہ ہے کہ اس نیچر کی تحریک کو جس نے بھی روکنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ نیچر خدا کے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے، وہ افراد کو تبدیل کر دیتا ہے، لوگوں کو تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ کچھ ایسے چہرے ماضی میں دیکھیں آج وہ نظر نہیں آتے، اور کچھ اگر اقتدار کی مسندوں پر بیٹھے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کی بھول ہے، یہ تبدیل ہو جائیں گے۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہر فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ ہے زوال نہ ہو۔ بہت شکریہ، میں ساتھیوں کو سننا چاہوں گا اور ساتھیوں کے سوالات لینا چاہوں گا، کیونکہ لوگ تو ہمیں سنتے رہتے ہیں مستقل، ہم لکھتے رہے، لوگ پڑھتے رہے، ہم کہتے رہے، لوگ سنتے رہے، تو بات یہ ہے کہ لوگ کہیں اور ان کے جوابات زیادہ سے زیادہ دیے جائیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی بالکل، جی بالکل، بہت شارٹ اور بہت مختصر اور بہت جامع آپ نے بات کہی، اور اشعار کی زبان میں آپ نے بہت کچھ آپ کہہ گئے، بس سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ایک ساجد حسن صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں معذرت کے ساتھ ان باتوں سے کچھ حاصل نہیں، جو اصل مسئلہ ہے اس پر بات ہونی چاہیے۔ تو میں ساجد صاحب، آپ کا اصل مسئلہ آپ کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ تو آپ کا میں نے سوال ڈسپلے کیا ہے، آپ اس سوال کو مزید ایلابریٹ کریں، اس کو کھولیں کہ آپ اصل مسئلہ کس بات کو سمجھ رہے ہیں، آپ کیا اصل مسئلے کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہ سینئر موسٹ ذمہ داران موجود ہیں، اور آپ کے سوال پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ اس کو کھولیں، سوال کو مزید کلیئر کریں، تو پھر ہم بات کرتے ہیں اس پہ۔ اچھا جی، رحمہ جیلانی، آپ کچھ بات کرنا چاہیں؟ انجم علیم بھائی اور شریف علی رانا بھائی دونوں ہمارے مرکزی ORC ممبران ہیں۔ شریف علی رانا بھائی اضافی طور پہ کراچی چیپٹر بھی دیکھتے ہیں، جو کراچی کے اسٹرکچر کو دیکھ رہا ہے، اور انجم علی بھائی کا جاپان میں بھی کام ہے، جاپان کے بھی یونٹ کو وہ سنبھالتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ان کا پاکستان آنا جانا رہتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں، تو ان ہمارے دونوں حضرات سے مجھ سمیت جو آپ کرنا چاہیں وہ آپ کریں، بالکل پلیز۔ جی السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے آپ جی دونوں بھائیوں کی باتیں سنی ہے، آواز آ رہی ہے؟ جی انجم بالکل بھائی آ رہی ہے سے آپ کی بات، میری پہلی یہ ملاقات آ ہے، رہی ہے آپ کی بات؟ لائیو بات کر رہی ہوں، اور میں ان سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں، جی بالکل، جی جی انجم بھائی سے میری پہلی ملاقات ہے، میں ان سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، یہ جو ورک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، تو ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ فاروق ستار بھائی کے ہاتھ تھامیں گے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو فاروق بھائی نے سب کے لیے اچھا سوچا، کسی کا برا نہیں چاہا۔ 22 اگست کے بعد انہوں نے جو اقدام اٹھایا ہے اس کو سب نے سراہا، لیکن دیکھا جائے تو یہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے، مثال لے لیں بہادر آباد والوں کا،
जो चाह रहे थे कि फारूक भाई सरबराही से हट जाए। फारूक भाई ने बहुत कोशिश की कि हम सबको साथ लेकर चलें, एक अच्छी एमक्यूएम बनाएं, जो कि बहादराबाद वालों को ये चीज रास नहीं आई। यही चीज पाशा भाई ने भी कही थी, तो इनको भी राब्ता कमेटी से हटा दिया गया। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इन लोगों को किस तरह से समझाया जाए कि एक अच्छी एमक्यूएम को किस तरह बना सकते हैं, क्योंकि जो भी अपनी सीट पर आया है सब अवाम के पास गए हैं, सबने अवाम से वोट लिया है, अच्छी अच्छी बातें करी हैं, सबने अवाम को यहाँ तक कहा कि हम आपके हर मसले का हल निकालेंगे, आपका काम पूरा करेंगे, जबकि जब ये लोग अपनी सीट पर आ गए तो इन्होंने कुछ नहीं किया। मेयर साहब का भी यही हाल है, इन्होंने 4 साल में कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। इतने अरब पैसे रुपए इन्होंने कमाए हैं, खाए हैं, कहाँ लगाए अल्लाह जानता है। इनको इनका हिसाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि अगले इलेक्शन में अवाम इनको वोट नहीं देने वाली। ये जो बहादराबाद वालों का 8 का तोला है, इनको तो आप साइड कर दें, क्योंकि देखें अगर हम चाहें तो हम इनको बात करने का मौका दे सकते हैं, इनको अपने साथ रख भी सकते हैं, लेकिन माफ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने फारूक भाई का दिल तोड़ा है। क्योंकि फारूक भाई कहते हैं चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये इनके मसले कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जी जी बहन, आपका हेलो, आवाज आ रही है? शाहिद भाई आवाज आ रही है? देखिए जी मेरी जी जी बहन, आवाज क्लियर है, बिल्कुल जी क्लियर। जी मेरी बहन, आपने बहुत अच्छी बात की है और देखिए आपकी बातों में बहुत सारे सवालात हैं और उसका जवाब यही है कि देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, हम आपसे इत्तेफाक करते हैं कि फारूक भाई के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है और जो सच्चे लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, वो सच का साथ देते हैं। और आपने साथ साथ ये भी पूछा कि फारूक भाई के साथ किस हद तक इंसान जा सकता है। तो मैंने और हमारे पूरे फैमिली ने और हमारे अहबाब ने, हमारे दोस्तों ने और जो ईमानदार लोग हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं कहता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सच का साथ देना भी इबादत है। और मैं फारूक भाई को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि मैं उनकी जो खिदमत कर रहा हूँ या उनके साथ जो चल रहा हूँ, जो लोगों को लेकर जाता हूँ, वो इसलिए इस उम्मीद पर कि क्योंकि हमारा तो बहन वक्त ख़त्म हो चुका, अब ये हमारे बच्चों का है। और इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में जो है 3-4 साल जो है वो महाजिर कौम के साथ जो हमारे नुमाइंदे थे, जिनको हमने असेंबली में भेजा, जिनको हमने मुंतखब किया, ज़्यादतियाँ तो हुई हैं। और फिर आखिर में जो सबसे बड़ी ज़्यादती हुई, क्योंकि हम तो साजिशी करते रहे ना, तो हम अपने लोगों पे तवज्जो क्या देते। लेकिन आज इंशाअल्लाह ताला हम पुरअज़्म हैं और हम आपसे ये वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला फारूक भाई का इसी तरीके से साथ देते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि निज़ाम बदले, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल संवरे। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फारूक सत्तार भाई में ये सलाहियत है। और फारूक भाई एक ज़हीन आदमी है, फारूक भाई मुहिब्ब वतन है, फारूक भाई की सोच बहुत मज़बूत है। और यही वजह है कि सारे लोग, आप ये देखिए कल बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे मुझसे बहुत सारे लोग रब्ता कर रहे थे और उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया कि साहब आप मुझे फारूक भाई से मिलवाने ले चलें। आप यकीन कीजिएगा तकरीबन 40-50 लोग हमारे बहादुर यहाँ फेडरल बी एरिया से गए और उन्होंने फारूक भाई से इजहार मोहब्बत, इजहार यकजहती की। और इंशाल्लाह देखिए वक्त आएगा मेरी बहन, आप परेशान नहीं हो, अल्लाह ने चाहा तो हमारा जो है वो शहर का निज़ाम भी बदलेगा। उसकी वजह है कि हमें पिछले निज़ाम को बदलना है और ईमानदार लोगों को लाना है, अच्छे लोगों को लाना है। और देखिए बात क्या होती है कि जो रहनुमा होता है वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और मैं समझता हूँ कि फारूक भाई से बेहतर कोई हम एमकेएम पाकिस्तान का कोई रहनुमा नहीं हो सकता है। और फारूक भाई की बहुत कुर्बानियाँ हैं। आप ये देखें, मैं फिर यही मैं ये ज़रूर कहूँगा शाहिद भाई आपके ज़रिए, और ये पैगाम जो लोग सुन रहे हैं, चाहे वो इंतज़ामिया के लोग हों, कि हमारे यहाँ जो मसाइल हैं वो गंदगी के बहुत ज़्यादा है। और इस ख़ास तौर पे मैं फेडरल बी एरिया ब्लॉक 18 की कचरा कुंडी के लिए
हालांकि आप ये हमारा डिप्टी मेयर भी यहीं का है, ब्लॉक 18 का, जो साबिक डिप्टी मेयर थे वो ब्लॉक 18 के थे, लेकिन हम बहन बड़े अफसोस के साथ कहते हैं कि शायद उस रास्ते से भी वो गुजरते हो। आप यकीन कीजिएगा कि वहाँ कई 100 मकान हैं और बाज़ मकान के दरवाजे तक कचरा है। आप चाहें तो आप वहाँ पे किसी को भेज के दिखवा सकती हैं। तो मैं पहली ये अपील करता हूँ, क्योंकि हमें खिदमत करनी है लोगों की, क्योंकि लोगों की खिदमत करेंगे तो लोग हमारी तरफ लौटेंगे। लोग नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, पानी के लिए नाराज़ हैं, कि सफाई के वो जो गंदगी है उसके लिए नाराज़ हैं। तो अब हम सब मिलकर इंशाल्लाह ताला, देखिए बहन, हम अपने ब्लॉक 18 में जहाँ मैं रहता हूँ, मैं अपनी आप मदद के तहत भी बहुत सारे काम करता हूँ और बहुत सारे सफाई का भी काम करता हूँ। मैं अपने इलाके में खुद झाड़ू भी लगाता हूँ अपनी गली में, कागज़ भी चुनता हूँ, क्योंकि मैं जापान जाता हूँ, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम लोग सिर्फ थोड़ा सा अपनी भी जिम्मेदारी अदा करें और हमारी जो जिनको हम मुंतखब करें वो भी ईमानदारी से काम करें। लेकिन लोग बहुत नाराज़ हैं और मैं ये समझता हूँ कि अब ये नारा नहीं चलेगा कि अपनों का वोट अपनों के लिए। उन्होंने तो अपना समझा, लेकिन जिनको उन्होंने अपना समझा उन्होंने इनको अपना नहीं समझा, कोई काम नहीं हुआ। लेकिन मेरी बहन, आपसे हमारा वादा है कि हम अपनी पूरी सलाहियत इंशाल्लाह ताला हम लोग अपनी फारूक भाई की ताकत बनेंगे और फारूक भाई का बाजू बनेंगे। इस शहर को कचरों से पाक करेंगे, इस शहर को गंदगी से पाक करेंगे, पानी का इंशाल्लाह ताला निज़ाम भी बेहतर होगा। लेकिन किसी जो भी आया उसने तवज्जो नहीं दी, शायद ये सोचकर कि वक्त थोड़ा है और कुछ कर जाओ, और कर जाने में शहर को तो कुछ नहीं हुआ लेकिन बहुत सौ का भला भी हुआ। तो वो सिस्टम शाहिद भाई नहीं चलना चाहिए। और शाहिद भाई से मैं इस प्रोग्राम के लिए बड़ा मशकूर हूँ और मेरी बहन का भी मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, हक़ का साथ दिया। और बिल्कुल मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर मैं एक शेर पढ़ूँगा कि मनसब तो हमें भी मिल सकते थे। शाहिद भाई, हेलो, आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है? मैंने कहा जी आपकी आवाज़ आ रही है, क्लियर, आप बात करें। मैंने जी, कहा जारी रखें। जी, मनसब तो हमें भी मिल सकते थे, मनसब तो हमें भी मिल सकते थे, लेकिन शर्त हुजूरी थी, ये शर्त हमें मंजूर न थी, बस इतनी सी मजबूरी थी। तो हमें मनसब नहीं चाहिए, हमें हम हाँ मनसब तो बहुत अच्छी बात। हमें भी जी इतनी सी मजबूरी थी। तो मैं आपके तवस्सुस से अहले कराची को, हैदराबाद को, पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम दूंगा कि खुदारा अब आप अच्छे लोगों का इंतखाब करें, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, और आप उनका साथ दें, उनको लाएं ताकि पाकिस्तान की खिदमत हो सके, शहर कराची की खिदमत हो सके, हैदराबाद की खिदमत हो सके। और मैं हैदराबाद के वसीम भाई का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत माशाल्लाह उनकी पजीराई है, फारूक भाई की बहुत पजीराई है हैदराबाद में, और वो फारूक भाई का बाजू हैं। और शाहिद भाई, मैं आपको भी बहुत ज़्यादा खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने बड़ी हिम्मत से, बड़े हौसले से और बहुत बड़े ताकत से मुकाबला किया है। आपने वो उस ताकत का मुजाहरा किया है कि आपकी ताकत को देखकर, आपके हौसले को देखकर, आपकी जुर्रत को देखकर, आपकी हिम्मत को देखकर हमारा हौसला बढ़ा है। और शायद हम आप लोगों को देखकर शाहिद भाई को, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर यही कहूँगा कि फारूक भाई की टीम बहुत मंजी हुई टीम है, बहुत अच्छी है, बहुत ईमानदार है, लोगों से मुखलिस है। और जहाँ तक इन लोगों के, क्योंकि ये फारूक भाई की हिदायत है, हमने पिछले बारिशों में भी और इस बारिशों में भी हमारे पास फारूक सत्तार भाई का फ़ोन आया कि अंजुम भाई आप अपने इलाके को की देखभाल करें और लोगों की जितनी मदद हो सके करें। और हमने अपनी टीम के साथ फारूक भाई की हिदायत पर, शाहिद भाई मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ, फारूक भाई की हिदायत पर हमने अपने इलाके में काम किया और लोग हमारे इलाके के बहुत ज़्यादा खुश हैं कि देखिए, लोगों को नहीं चाहिए प्राडो, लोगों को वीगो नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए कि उनके पानी का इंतज़ाम हो जाए, उनका गटर साफ़ हो जाए, छोटी छोटी चीज़ें। और ये आज इन छोटी छोटी चीज़ों से पूरा कराची, पूरा हैदराबाद जो है वो इन लोगों से नाराज़ है।
اس کی وجہ کیا ہے کہ میئر نے بالکل جھاڑو پھیر دی، میئر نے بالکل جھاڑو پھیر دی، 1 ٹکے کا کام نہیں کیا، 1 ٹکے کا کام نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو مجھے بتایا جائے، ہم لوگوں کو بتایا جائے کہ فلاں جگہ ہم نے یہ کام کیا، تاکہ ہم بھی جا کے دیکھیں اور میئر کے لیے تالی بجائیں۔ لیکن آپ یقین کریں کہ ہم جن سڑکوں سے بھی گزرے ہیں وہ کھنڈر ہے، بلکہ ہمیں کسی نے کہا کہ اب گاڑیاں بیچ کر انجم بھائی ٹریکٹر لے لیں، سب لوگ ٹریکٹر پر سفر کریں، کیونکہ ٹریکٹر ہی پر جو ہے۔ شاہد بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی انجم بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کی گفتگو سنی۔ میں کچھ چیزیں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جو رحمہ جیلانی نے سوال کیا، اور ابھی فہد مصطفیٰ صاحب ایک سوال کر رہے تھے۔ یہ فہد مصطفیٰ جو سوال کر رہے ہیں، ان جیسے کارکنان کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جھنڈے کے ساتھ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پتنگ کے ساتھ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم MQM کے ساتھ ہیں۔ ایسے بے وقوف لوگوں سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں بھائی، جب ایک فراڈ کر کے تمہاری کنوینر کو ہٹا دیا جائے، ایسے فراڈیوں کے ساتھ بھی ہو تم کیا؟ اگر ایسے فراڈیوں کے ساتھ بھی ہو تو ایسی فراڈی تمہیں مبارک ہو۔ جمال احمد بھائی نے کمنٹ ڈالا ہے ابھی، اور بڑی اچھی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک ہو جائیں۔ یہ تو ہم جد و جہد کر رہے ہیں، ہم ایک ہونے کے لیے تو کر رہے ہیں، لیکن ہماری جد و جہد میں صرف ایک فرق ہے، ہم ایک ہونا اور ساتھ ساتھ نیک ہونا بھی چاہتے ہیں۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو فہد مصطفیٰ کے لیے یہ میں شعر پڑھ رہا ہوں کہ قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے، فہد مصطفیٰ قافلے دلدلوں میں جا ٹھہرے، اور یہ رہنما پھر بھی رہنما ٹھہرے۔ یہ ایسے رہنما میرے بھائی تم کو ہی مبارک ہو۔ پورا کراچی کچرے کا ڈھیر بن گیا، آج بھی تم ان کی حمایت کر رہے ہو، وسیم اختر کی اور اس کے ٹولے کی۔ شرم آنی چاہیے فہد مصطفیٰ اور تم جیسے تمام کارکنان کو، کیونکہ جب ہم آئیں گے احتساب کا عمل کریں گے نا، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار کون تھا۔ تو ان کے لیے بھی ہم نے کچھ سوچ کے رکھا ہوا ہے، ان کو بھی ہم گھر بھیجیں گے کہ جو سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں کر سکتے وہ MQM کو آگے چلا نہیں سکتے۔ ہمیں بڑے کریم اور ریفائنڈ اور ینگ جنریشن چاہیے۔ میں ایک آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں، پچھلے ہفتے بھی ہم نے دکھائی تھی، لیکن ایک دفعہ میں جلدی کچھ چند تصاویر دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ فاروق بھائی کے پاس لوگ کیسے آ رہے ہیں۔ ہم شور شرابہ نہیں کر رہے، ہم کوئی جلسہ جلوس نہیں کر رہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ پچھلے ہفتے کی تصویر ہے جب پاک کالونی بلدیہ کے ساتھی آئے تھے، لیبرٹیرین کے ساتھی فاروق بھائی سے مل کر گئے۔ یہ دیکھیں تصویر، یہ بلوچستان کے ساتھی فاروق بھائی سے مل کر گئے۔ یہ دیکھیں، یہ ہماری جو سندھ کمیٹی ہے، سندھ کمیٹی کے ساتھی فاروق بھائی سے اور ہم لوگوں سے انہوں نے ملاقات کر کے گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ فاسٹ فارورڈ میں کر رہا ہوں، دیکھیں یہ ایک شہری تنظیم ہے NGO، رضوان شمس صاحب اس شہری تنظیم کے چیئرمین ہیں۔ یہ فاروق بھائی سے مل کر گئے اور انہوں نے یہ الفاظ دیے کہ کراچی میں خاص طور پہ اور پاکستان کی سیاست میں خاص طور پہ کراچی اور شہری سندھ کے لیے اگر پولیٹیکل فیس ہم ڈھونڈیں پورے پاکستان میں تو وہ سوائے فاروق ستار بھائی کے کوئی نہیں ہے۔ اس لیے وہ فاروق ستار بھائی سے ملنے آئے اور ان کے گھر پہ انہوں نے ملاقات کی اور اپنے تعاون کا انہوں نے یقین دلایا۔ اخبارات مختلف چھوٹے بڑے اخبارات میں فاروق بھائی کی جو چھوٹی چھوٹی ہیڈ لائنز ہیں یا چھوٹی چھوٹی فاروق بھائی کی جو میٹنگز ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ ابھی اسی ہفتے آج کے دن تک 3 لوگ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ سب سے پہلے ہمارے ملیر کے جو ٹاؤن آرگنائزر ہیں زبیر وارسی بھائی کے بھائی، ان کا انتقال ہوا۔ فاروق بھائی ان کے یہاں گئے اور اپنا ہمارے جاوید کاظمی بھائی گئے، کاشف انجینئر بھائی گئے، ان کی تصویر میں شرکت کی اور ان کے سوئم میں شرکت کی۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ملیر میں لوگوں نے کتنا والیانہ استقبال کیا۔ جاوید کاظمی بھائی بھی ساتھ ہیں فاروق بھائی کے، زبیر وارسی بھائی بھی ساتھ ہیں۔ وہاں پر جا کے ان کے گھر پہ پھر فاروق بھائی نے فاتحہ خوانی بھی کی اور ان کے گھر والوں سے ملاقات بھی کی۔ وہاں کی جو NGO ہے، مختلف جو ملیر کی ویلفیئر تنظیمیں ہیں، وہاں ان لوگوں سے بھی ملاقات کی فاروق ستار بھائی نے جا کے۔ وہاں بھی جہاں پر بھی فاروق بھائی جاتے ہیں وہاں ایک لوگوں کا جم غفیر لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کراچی میں جیسے کل انجم علیم بھائی لے کر آئے اور کراچی میں فیڈرل بی ایریا کے تمام نئے پرانے کچھ ساتھیوں نے ملاقات کی۔ اسی طریقے سے ایک تصویر آج چل رہی تھی، شیئر ہوئی تھی،
حیدرآباد میں بھی تنظیمی ایکٹیویٹیز جاری ہیں جس میں مختلف لوگ اور مختلف کارکنان، اس میں شہزاد قریشی بھائی جو جوائنٹ وہاں کے ڈسٹرکٹ آرگنائزر ہیں، ان کے ساتھ یہ گروپ فوٹو نظر آ رہا ہوگا، مختلف ساتھیوں نے ان کے ساتھ مل کر کام کیا اور کام کرنے کے لیے تنظیم بحالی کمیٹی میں شریک ہوئے۔ پھر پروگرام کے سٹارٹ میں نے ایک کے پی کے کی ویڈیو چلائی تھی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کے پی کے میں بھی جو ہے یہ سندھ بلوچستان کے علاوہ کے پی کے میں بھی ہمارا کام ہو رہا ہے۔ عارف خان چنولی بھائی وہاں پر صدر ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، اور میں نے جو ویڈیو چلائی تھی آپ نے دیکھی کہ وہ ویڈیو کس طریقے سے کام کر رہی ہے۔ اچھا، اب بات بھائی یہ سوال پیدا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پہ ان لوگوں کو، یہ جو فہد مصطفیٰ جیسے لوگ اور یہ ڈفرینٹ قسم کے جو کارکنان ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ باتیں کرتے ہیں الٹی سیدھی۔ میں صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں دوستوں ساتھیوں کہ دیکھیں یہ جو طوفان ہے نا، یہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنائے گا اور یہ تمام ان لوگوں کو اکھاڑ کے پھینک دے گا جو کرپٹ لوگ ہیں۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں صرف ایم کیو ایم کو صاف کرنا ہے۔ ہم آج چلے جائیں، جا کے بیٹھ جائیں، میں تو ڈپٹی کنوینر ہوں، مجھے تو انہوں نے اللیگلی ہٹایا ہے، میں آج ایک اپلیکیشن دے دوں ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن میں کہ بھائی مجھے ہٹانے کا ایک طریقہ کار ہے، 2/3 میجورٹی سے آپ ہٹائیں گے، ڈپٹی کنوینر کو لگائیں گے اور ہٹائیں گے۔ آپ نے مجھے کیسے ہٹایا؟ کون سی قرارداد پاس ہوئی؟ کون لوگ ہیں 2/3 جنہوں نے ووٹ دے کے مجھے ہٹایا؟ کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ فاروق بھائی کا تو انہوں نے فراڈ لگایا، چلو الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ کر لیا کہ بھئی اگر فراڈ ہے تو آپ کورٹ میں چیلنج کریں، لیکن فاروق بھائی نے جا کر کورٹ میں وہ فراڈ ریزولوشن کو چیلنج نہیں کیا۔ وہ آج کرتے ہیں، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو یہ ساری صورتحال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ہیں ان کو کم از کم پتہ تو چلے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ ایسے تھوڑی اندھی لگے گی کہ آپ آئیں اور آ کے کچھ بھی بول دیں۔ ابھی آپ 4 سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، فہد مصطفیٰ صاحب، کبھی ایم کیو ایم کی کراچی میں 17 سیٹیں ہوتی تھی اور 2 ریزرو سیٹ ملا کر 19 سیٹیں کراچی سے ہم حاصل کرتے تھے۔ اس کا کوئی جواب ہے سوائے اس کے کہ جناب ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی، ہماری سیٹیں دے دی؟ اور بھائی کوئی بڈے گڈے گڑیا کا کھیل تھوڑی ہے کہ آپ کی سیٹیں دے دی، آپ کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیے، یہ اس کرپٹ مافیا کی وجہ سے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ جناب علی یہ صحیح ہے۔ تو بھائی آپ ذرا جا کے سیکھو کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ کرپٹ مافیا کو ہم نہیں ہٹا سکے نا تو انشاءاللہ یہی ایم کیو ایم کو ہم ٹف ٹائم دیں گے، ایک ہم حق پرست گروپ بنا کر الیکشن لڑیں گے میدان میں، اور اس شرط کے ساتھ کہ یہ ایم کیو ایم چاہیے یا یہ ایم کیو ایم چاہیے، اور وہ الیکشن ریفرینڈم ہوگا، پھر آپ دیکھ لینا کیا بچے گا اس میں۔ بہتر یہی ہے کہ ایک ایم کیو ایم ہو اور نیک ایم کیو ایم ہو، کرپٹ لوگوں کو گھر بھیجا جائے، صاف ستھرے نوجوان لڑکوں کو آگے لایا جائے، تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ ہے ساری بات۔ اور یہ ابھی بھی دیکھیں ترکی پر ترکی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے آپ اپلیکیشن دے دیں پھر آ جاؤ میئر کے خلاف بھی عدالت چلے جاؤ۔ اور بھائی تمہاری کڑ مغز آدمی ہو، تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گی میرے بھائی، میں تمہارے باتوں کا جواب دینے کی حد میں یہاں بیٹھا ہوں، لیکن تم سے بحث کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں، سمجھے؟ تم جیسے جاہل لوگوں کی وجہ سے ایم کیو ایم برباد ہوئی ہے۔ اگر سارے ساتھی ایک ہو جاتے نا کہ نہیں جی فاروق بھائی کو غلط ہٹایا ہے، اور یہ ارب پتی لوگ کیسے بنے، صرف 2 سوال ہیں، یہ لوگ ارب پتی کیسے بنے اور فاروق بھائی کے ساتھ فراڈ کیسے کیا، بس سب صحیح ہو جاتا۔ تم جیسے گدھوں کی سمجھ بھی نہیں آتی ہے یہ بات۔ بہرحال جناب یہ تو چیزیں ہیں بڑی کافی آگے تک نکل جائیں گی۔ ہمارے ساتھ فیصل بھائی ہیں دبئی سے اور کافی دیر سے آن لائن ہے۔ فیصل بھائی کوئی سوال انجم علیم بھائی سے کرنا چاہیں اور شریف علی رانا بھائی سے کرنا چاہیں تو آپ بھی اپنی کوئی کمنٹ دیں۔ جی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں نے مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے جو ہے آتے ہی جو ہے جاپان سے اور فوراً ہی انہوں نے جو ہے نا وہ ایک لوگوں کے جمع غفی جمع کیا اور ستار بھائی سے ملا، اور باجی جو ہے وہ بہت اچھی بات، باجی جو ہے وہ سوالات جو ہیں وہ بہت کم کرتی ہیں، انہیں اور سوالات کرنے چاہیے ساتھ میں۔ اور میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے نا، ہاں انشاءاللہ اور دوسرا میں یہی بولنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے وہی ون اینڈ کلین چاہیے، اور وہی ہمارا موٹیو ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہمارا وہ سیل کام کرے گا انشاءاللہ، تو وی ول سی جب ٹائم آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ جناب، بالکل بالکل بہت اچھا ٹائم آئے گا اور بہت اچھی چیزیں ہوں گی، اور ہم لوگ دیکھیں گے
کہ یہی کراچی ہوگا, یہی MQM ہوگی, لیکن اس میں صاف ستھرے لوگ ہوں گے انشاءاللہ. شاہد بھائی جی شریف علی رانا بھائی چلے گئے ہیں. بس انجم بھائی کلوزنگ ریمارکس لیتے ہیں. نہیں, آپ بتائیے. بالکل, میں کلوزنگ یہ ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے لیے ایک شعر پر پوری اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ تم نہ کر پاؤ گے اندازہ, تم نہ کر پاؤ گے اندازہ تباہی کا میرے, تم نہ کر پاؤ گے, تم نہ کر پاؤ گے اندازہ تباہی کا میرے, تم نے دیکھا ہی نہیں کوئی کھنڈر شام کے بعد. کیا بات ہے جناب, بہترین بہترین آپ نے بات بولی ہے. واقعی یہ لوگ نہیں کر پائیں گے. دیکھیں جی بس یہ شریف علی رانا بھائی کنیکٹ ہو گئے ہیں. شریف علی رانا بھئی پروگرام بس اپنے اختتامی مراحل میں, آپ کا نیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے, آپ زیادہ دیر کنیکٹ بھی نہیں رہ سکے, تو میں چاہوں گا کہ آخری 1 منٹ ہے آپ کے پاس, آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو پھر کوئی اور پروگرام آپ کے ساتھ کریں گے, طویل گفتگو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. شاہد بھائی دیکھیے, شہر ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے, کہیں مسلک کے نام پر کل ایک پاور شو ہوا, آج ایک پاور شو ہوا, اور بدقسمتی یہ ہمارے ایک سینئر ساتھی ہیں, سابق رکن قومی اسمبلی عبدالوسیم, ان کی والدہ کا جو ہے وہ آج تدفین کا مرحلہ تھا, اور وہاں MQM سمٹ کر ایک گلی کے کونے پہ کھڑی ہوئی تھی. فاروق ستار بھائی نے بھی اس میں شرکت کی, انجم بھائی بھی موجود تھے, میں بھی موجود تھا, اور عبدالوسیم بھائی ایک سینئر ساتھی ہیں, ان کی والدہ کا آج نماز جنازہ اور تدفین تھی, انتقال تو پرسوں ہوا. تو میں یہ غور کرتا رہا کہ یہ MQM کی یہ اسٹرینتھ ہے, یا جو آج اسٹرینتھ شو ہوئی ہے وہ پبلک وہاں ہے, یا جو کل پبلک شو ہوئی ہے پبلک کا شو وہاں ہے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یوسف نہ تھے مگر سرے بازار آ گئے, خوش فہمیاں یہ تھی کہ خریدار آ گئے, آواز دے کے چھپ گئی ہر بار اے زندگی, ہم بھی ایسے سادہ تھے کہ تیرے دام میں ہر بار آ گئے. بس یہ صورتحال ہے. ہاں, اس کے لیے ہمیں ہوش کے ناخن لینا پڑے گا, ورنہ سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے, اور ہم ایک گلی کے کونے کے اوپر جو ہے نا محدود ہیں, اور ایک دوسرے کو گھور رہے ہیں. یہ ہے منظرنامہ آج کا. بہت شکریہ. بے شک بے شک. ہمارے ممبر ORC اور سابق MPA جمال احمد بھائی لائن پر ہیں, وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جمال بھائی میں نے لنک دیا ہوا ہے, اگر آپ آ جائیں پروگرام میں, بالکل اوپن ہے. یہ تو ہم نے لنک دیا اس لیے کہ جو اس لنک پہ کلک کریں اور پروگرام میں آئیں اور اپنے سوال بھی کریں اور اپنے کمنٹ بھی شیئر کریں. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے ORC کے 2 ممبر اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن پہ ہیں, انجم علیم بھائی اور شریف علی رانا بھائی, وہ آپ کے کراچی چیپٹر کے بھی ساتھی ہیں. تو بالکل بے شک آپ اگر آنا چاہیں بالکل لنک پر آئیں, آ جائیں. میں نے لنک دیا ہوا ہے جمال بھائی, آپ کال کر سکتے ہیں, آ جائیں, بالکل بات کرتے ہیں. اچھا جی بالکل, میں جمال بھائی کا ویٹ کرتے ہیں 1-2 منٹ. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو میں نے ابھی آپ کو تصاویر دکھائی, اس میں نے آپ کو ملیر کی تصاویر دکھائی جہاں جاوید قاضی بھائی, فاروق ستار بھائی, اور وہاں پر مختلف NGO سے مل رہے ہیں, اور وہاں ان کی فاتحہ سوئم میں فاروق ستار بھائی نے شرکت کی. اسی طریقے سے فاروق بھائی کے گھر پہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے وہ ہم نے آپ کو دکھائی. اسی طریقے سے عبدالوسیم بھائی کی جو والدہ ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور وسیم بھائی کو صبر جمیل عطا فرمائے, ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں. تو عبدالوسیم بھائی کی جو والدہ کی نماز جنازہ میں بھی فاروق ستار بھائی شریک ہوئے, اور اسی طریقے سے 2-3 دن پہلے ہمارے سابقہ MNA MQM کے حق پرست جنہوں نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے تھے, اور SM اسلم بھائی کا بھی انتقال ہو گیا. اور SM اسلم بھائی کے انتقال میں ان کے بھی نماز جنازہ میں فاروق بھائی گلستان جوہر بلاک 7 گئے تھے. تو فاروق بھائی کی تو ایکٹیویٹیز ایسی ہیں ماشاءاللہ کہ لوگ ہیں, ہم کسی کو کہیں گیدرنگ نہیں کرنا چاہ رہے, ہم بس یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ کمفرٹیبل ہوں اور لوگ دیکھیں چیزوں کو. جب یہ 8 کا ٹولہ بہادرآباد سے جائے گا تو انشاءاللہ ہم آفس کو دھو کر صاف ستھرا کر کے پھر ایک نئی MQM آپ کو دکھائیں گے کہ صاف ستھری MQM کیسی ہوتی ہے. اس وقت تک کا انتظار کریں تھوڑا سا, انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اور یہ جمال بھائی ہمارے پاس آ گئے ہیں لائن پر. جمال بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ سب کو میرا سلام. وعلیکم السلام.
अच्छा शाहिद भाई, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। जरूर जरूर सर, आप तो बहुत आ जाते लाइन पे, हम तो मना थोड़ी है किसी को, साथियों के लिए तो कुरान है। मैं अंजुम भाई की या शरीफ भाई के होते हुए मैंने ख्याल है बहुत अच्छी गुफ्तगू अंजुम भाई ने की है। शरीफ भाई की तो क्या बात है, जितनी तारीफ की जाए कम है। और माशाल्लाह से रोजाना कोई ना कोई चीजें लोगों को एक एज ए टीचर, एज ए बाप की हैसियत से बहुत सारी चीजें जो अल्लाह ताला ने नॉलेज दी है और वो बता रहे होते हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह इस सबक याद कराते रहे। हमारे साथी थोड़े से सबक भूल गए और नज़र ज़ब्त के तकाजे भी लोग भूल चुके हैं। शायद मैं कह रहा था कि अभी आपने तस्करा किया, ये फहद भाई, थैंक यू भाईजान। फहद मुस्तफा भाई जो हैं वो हमारे लाजमी कारकुन ही होंगे। बहरहाल वो उनकी अपनी एक थिंकिंग है, सोच है, और क्या वजह है वो ऐसे जुमले उनके लिखने के, तो ये ज्यादा बेहतर समझते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, किसी को सही नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ भाई जो होना था वो तो हो गया। मजीद खोने के लिए अभी एमक्यूएम के पास कुछ नहीं बचा है। और एमक्यूएम जो है ना, किसी की बरूने मिन्नत नहीं है भाई, सबकी पार्टी है ये, एक एक कारकुन की पार्टी है एमक्यूएम। आज जितना नुकसान हुआ है शायद ही कभी हुआ हो। मेरी तमाम कारकुनान, मैं जिम्मेदारों की बात ही नहीं कर रहा, मेरी तमाम कारकुनान चाहे वो किसी ग्रुप में मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ गए हैं, अल्लाह का वास्ता और इस महाजिर कौम का वास्ता एक हो जाए। और एक करने के लिए, तमाम पार्टी को एक करने के लिए कारकुन ही सबसे बड़ा सरमाया है। अगर कारकुन अपने आप में आ जाए ना, खुदा की कसम कोई पार्टी नहीं चल सकती। कारकुन बोले भाई मिल जाओ तो हम काम करेंगे, वरना आज के बाद सबको अस्सलाम वालेकुम। ये लेना पड़ेगा कारकुन डिसीजन। और मेरी शाहिद भाई अल्लाह की जात से उम्मीद है कि 24 घंटे में मसला हल हो जाएगा। 24 घंटे में मैं ये कहता हूं कि जो काम हो चुका, कोई गलत हो चुका, बैठे। मैं तो आज ही बोलता हूं कि बहादुराबाद के 3 से 4 लोग, यहाँ से फारूक भाई जिसको चाहे अपने साथ ज्वाइन करना चाहे, और भी दूसरी पार्टी से जो ज्वाइन करना चाहिए, बैठे किसी ऐसी जगह पे बैठे जहां सोशल मीडिया का इंटरफेयर ना हो, ना लीक होने का खतरा हो। बैठे 6 घंटा 8 घंटा बैठ के मसले को हल करने की कोशिश करें। हमारी कौम बहुत अताब में है। हमारी देखिए, अब जबान की बुनियाद पे सारी चीजें पाकिस्तान में चल रही हैं। पहले हम भी सोचते थे कि नेशनल पार्टी है, उसका नाम अवामी नेशनल पार्टी, हम समझते थे कि सारी जबान बोलने वाले की पार्टी होगी। ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें हमें दूसरी पार्टियों से सीखने को मिल रहा है। तो लिहाजा अगर हमने अपनी कौम की बका के लिए अगर कुछ नहीं किया ना, तो ये हमारी कौम कभी माफ नहीं करेगी। कम से कम उन शहीदों के लिए सोच लें, वो असीर को लिए सोच लें, लापता के लिए सोच लें। असीर कितनी बुरी कंडीशन में तो जेल में कोई मिलने नहीं जा रहा है, यहाँ तक कि इनके केसेस नहीं चल रहे हैं। तो मैं तो किसी पे अभी मतलब कि क्या बुरा भला कहूं, मुझे दिल नहीं चाह रहा। मैं आज अब्दुल वसीम भाई की वालदा का इंतकाल हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग गए, क्योंकि हम लोग ने एक साथ 30 साल तक 1 साल कारकुनों के हैसियत से काम किया है, खाया पिया है। ऊंच नीच होती है इंसान से, मगर बड़ा दिल है फारूक सत्तार भाई का। मैं तो उनको खराज तहसीन पेश करूंगा। वो वहां पर तशरीफ लाए जबकि पूरा बहादुराबाद था, सिर्फ हम 4 लोग थे, मगर अल्लाह का बड़ा करम है, इज्जत देने वाली अल्लाह की जात है, उसने इज्जत दी। काफी राब्ता कमेटी, कुछ लोगों ने सलाम दुआ की, उसमें कारकुनों ने सलाम दिया, किसी ने कोई ऐसी चीज नहीं, सिर्फ 2-4 लोग थे जिन्होंने हाथ नहीं मिलाया या सलाम दुआ नहीं कर लेते। मैंने कहा सलाम दुआ से कुछ नहीं जाता, इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी। थोड़ा सा तुम झुक जाओ यार, वो बड़े हैं तो तुम, छोटा कारकुन झुक जाए तो क्या हो जाएगा यार, कुछ नहीं होगा। अगर छोटे रास्ता कमेटी के जो लोग हैं, जो बड़े पोस्ट पे बैठे हुए, अगर वो थोड़ा सा नीचे जो के सलाम कर लेंगे, हाथ मिला लेंगे, कोई कुछ नहीं होगा। बहैसियत हम सब मुसलमान है भाई, जिंदगी का कुछ नहीं पता कि अभी हम बात कर रहे हैं 2 घंटे के बाद, 1 घंटे बाद हमें सुबह नसीब हो या ना हो। तो ये सारी चीजें हैं, कौम याद रखेगी उस शख्स को। आज भी मैं देखिए, फारूक भाई को मैं भी नहीं जानता था, आमिर खान भाई को मैं भी नहीं जानता था, एमक्यूएम में आने से पहले किसी को नहीं जानता था, ना ये मेरे रिश्तेदार है, सबको जानता हूँ, एज ए एक पार्टी की हैसियत जानता हूँ। यही हमारा सरमाया है, यही हमारे रिश्तेदार है, यही हमारे अज़ीज़ क़रीब है, यही हमारे दोस्त है। अब क्या कहूँ उनके बारे में। मैं तो कहता हूँ कि भाई बहादुराबाद वाले देखो, अगर ये जितने लोग बैठे ना, ये फारूक सत्तार भाई के साथ हैं, वो सिर्फ इसलिए, देखो पैसे के खातिर नहीं है, या फारूक भाई किसी को चाय भी नहीं पिला सकते, हम इसलिए खड़े हैं। वो
کچھ لوگوں سے یعنی اچھے خاصے لوگوں سے بہتر شخص ہے جس کی مارکیٹ پوزیشن ہے. آج بھی وہ کسی گلی سے گزرتا ہے تو 100 آدمی سے ہاتھ ملانے کے لیے رکتے ہیں. یہ واحد لیڈر میں نے ایم کیو ایم میں دیکھا ہے, پوری ایم کیو ایم میں اگر کوئی ہاتھ ملاتا ہے تو فاروق ستار ملاتا ہے, چاہے وہ غریب بچہ ہو, کرسچن ہو, ہندو ہو, کوئی بھی ہو. فاروق بھائی کسی پروگرام میں جانے کے لیے ٹینٹ کے اندر یا شادی حال میں گھستے گھستے بھی ان کو 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے بھائی, عزت بناؤ, لوگوں سے عزت کے ساتھ ملو, ہمدردی کرو, دکھ میں کام آؤ. اللہ کا واسطہ ہے, ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس, ٹائم نکل گیا. اب اللہ کے واسطے کہیں بیٹھنے کی کوشش کرو. کارکنوں سے میری گزارش ہے, میں بھی اپنے آپ کو کارکن کے درجے میں رکھتا ہوں. بھائی جان غلطی سب سے ہوتی ہے, مگر ادھر فاروق بھائی سے اتنی غلطی نہیں جتنی ادھر سے ہوئی ہے. ازالہ کریں, بیٹھیں, معاملات کو ایک طرف کریں. اب کہیں فاروق بھائی کس طرح کرنا ہے, میری اس میں 2 رائے. فاروق ستار بھائی ہو گئے, خالد مقبول بھائی ہو گئے, عامر خان بھائی, قمر نوید بھائی, یہ 4 آدمی کنوینر شپ سے ہٹ جائیں اور انٹرا پارٹی الیکشن 2020 کا ڈیو ہے جو ستمبر کا مہینہ چل رہا ہے, اس سال ان کو کرانا ہے. یہ 4 آدمی صرف ایسے لوگوں کو لے کے آئے جو کلیبر ہو, جو پڑھے لکھے ہوں, جو تعلیم یافتہ ہو اور جو ایم کیو ایم کے سسٹم کو سمجھتے ہو, تنظیم کو سمجھتے ہو. ان کو کھڑا کریں, ان کو جتوائیں اور پیچھے سے رہنمائی یہ 4-5 آدمی کریں. فاروق بھائی کبھی بھی منع نہیں کریں گے. فاروق بھائی چاہتے ہیں نئے چہرے آئے. کب یہ 5-5 10-10 سال سے لوگ ایم این اے ایم پی بنے ہوئے ہیں, کیا لکھوا کیا ہے یار؟ کبھی بھی انہیں کیا کیا ان لوگوں نے, ایم این اے ایم پی نے؟ کسی کا رشتہ دار ہے, کسی کا تایا ہے, کسی کا پھوپھا ہے, کسی کی بیٹی سے شادی کی ہوئی ہے. یار یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. غریب متوسط طبقوں کو لے کے آئے, پڑھے لکھے لوگوں کو لے کے آئے, اور ابھی بھی کچھ نہیں کیا. اگر ابھی بھی رات صحیح کر لی اور انشاءاللہ عوام جو ہے نا, ٹھیک ہے لوگ برا بھلا کہتے ہیں, مگر آج اگر ہم سب اکٹھے ہو گئے نا, انشاءاللہ پھر ساری گلیوں سے آئے گی آواز, حق پرست, حق پرست, پتنگ کی آواز ہوگی, پتنگ انشاءاللہ اونچی اڑے گی. ان دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے. اور جو میں نے بات کی ہے, اگر کوئی بات میری بری لگی تو کوئی بھی ویوز سن رہے ہیں تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں. شاہد بھائی بہت شکریہ. جمال بھائی آپ نے بڑی اچھی بات کی اور بڑا کم وقت میں آپ نے بہت اچھی بات کی. بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ہمارے پروگرام میں سجیشنز دی, اور یہی ہمارے پروگرام کا مقصد ہے کہ ساتھی لائیو کال کریں اور اپنے سوالات اور جوابات دیں. ہمارے لیے کوئی اسپیشل گیسٹ نہیں ہوتا ہے. پہلے ہم شروع میں سوچتے تھے ان کو گیسٹ بلا رہے ہیں, اب تو ہم گیسٹ کا ٹیلپ چلاتے ہی نہیں ہیں. ہم تو اب جو ساتھی اویلیبل ہوتے ہیں ان کو لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں, اور ایک اوپن ڈیبیٹ, یہ بیسکلی ہمارا ویبینار ہے. اس پر ہم اپنی سوشل ڈسٹینسنگ کو رکھتے ہوئے, اس وقت بھی دیکھیں نا 8 سے 10 ساتھیوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور ان چیزوں میں آ کر اپنی چیزوں کو بتایا ہے, اور مختلف رائے آئے ہیں, کمنٹس میں لوگوں نے بتایا ہے. دیکھیں جمال بھائی آپ جو بات کر رہے تھے, مجھے ایک بات کی آپ جواب دیں. آپ خود پارلیمنٹیرین رہے ہیں, میں 2 نام لیتا ہوں, آپ مجھے بتائیے گا. 1993 یا 1990 سے بھی لگا لیں, میں جہاں تک سمجھتا ہوں, میں 93 کا تو مجھے یاد ہے, محمد حسین بھائی مسلسل ایم پی اے چلے آ رہے ہیں تقریباً 30 سال, آپ لگا لیں. ڈپٹی اقبال بھائی ایم این اے چلے آ رہے ہیں 15 سال مسلسل رہے, 2 سال یہ ہو گئے, 17 سال ہو گئے, 20 سال بعد 20واں سال ان کا. آپ مجھے بتا دیں یا کوئی بھی مجھے دوست بتا دے, کمنٹ میں بتا دیں ان دونوں کے حوالے سے کہ ایم کیو ایم کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ ان کا نام لکھا جائے سنہری حروف میں, ڈپٹی اقبال, محمد حسین. آج تک مجھے بتا دیں تو میں جو بولے وہ میری سزا ہوگی. شاہد بھائی محمد حسین بھائی, دیکھیں بات وہی ہوتی, دیکھیں مجھے بھی الیکشن 2018 کے بھی چانس ملا, فاروق بھائی کے ساتھ کھڑا ہوا تو میں نے اسی حلقے سے لڑا ہوں. میں نے کہا وہیں سے لڑنا چاہیے جہاں انسان رہتا ہے. یہ محمد حسین بھائی اورنگی ٹاؤن سے ایم پی ایس شپ لڑتے ہوئے آ رہے ہیں, اور اس دفعہ اورنگی ٹاؤن میں وہ جاتے ہی نہیں تھے. آج وہ شاہ فیصل سائڈ سے لڑے ہیں. لڑنا تو ان کو اپنے علاقے سے چاہیے تھا, رہنا بھی علاقے میں چاہیے تھا, مگر ہماری بدقسمتی ہے ہمارے لوگ مائیگریٹ کر گئے, پتہ نہیں پیسے کی بنیاد پہ کر گئے. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے لوگ مائیگریٹ اپنا علاقہ چھوڑ گئے. تو بہرحال بڑی بدقسمتی ہے ہمارے یہاں, صحیح چناؤ نہیں ہوا, لوگوں کو چانس ملنا چاہیے تھا. بہرحال دیر آئے درست آئے. اب آنے والے وقت کے لیے کوئی اچھا بہتر سوچے, تمام اکائیاں ایک ہو جائیں, اور کارکن اس وقت مین ہے. کارکن اگر کارکن چاہے گا تو پارٹی ایک ہو کے کھڑی جائے گی. کارکن کہتے ہیں بھائی میں آج سے کسی کے ساتھ نہیں کام کروں گا, یقین مانے کوئی کچھ نہیں کر سکے. یہ پارٹیاں لیڈر ہے نا, یہ گھر میں بیٹھے رہیں گے. صرف بیس اس وقت کارکن ہے, اس وقت ایم کیوں کا بیس صرف کارکن, جو جدھر بھی چلے گئے
اللہ के वास्ते सबको जोड़े यार एक प्लेटफॉर्म पे। जी शरीफ अली राणा भाई कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एक तस्हीर में कर दूं कि मोहम्मद हुसैन भाई का ताल्लुक रंगी टाउन से नहीं है, बेसिक सक्कर से। हाँ, वो बेसिक मीरपुर खास के हैं वो बेसिकली, और कुरंगी में फिर उनकी रिहाइश रही, और कुरंगी में उनका टाइम रहा, फिर वो सुरजानी से बने, फिर वो औरंगी से बने, और आज वो ठीक है दोबारा जो है वो लांडी से बनाए गए। तो ये है मसला कि हमने इलेक्टेबल्स, हाँ शाह फैसल सॉरी, हमने इलेक्टेबल्स बना लिए हैं। तहरीक में बदकिस्मती ये हुई है कि चंद 10-15 चेहरे ऐसे हैं कि वो नागुज़ीर हैं, या तो वो MNA होंगे या MPA होंगे या सेनेटर होंगे। गुज़िश्ता 20 सालों 25 सालों की ये प्रैक्टिस हो गई है कि 20-25 लोगों को हमने चूज कर लिया है, या वो मजबूरी बन गए हैं, बना दिए गए हैं, या बानी के सामने ऐसे पोर्ट्रेट किया गया है कि इनके बगैर जो है वो हमारा जो है वो असेंबली का सिस्टम जो है चल ही नहीं सकता। तो ये भी एक हाईजैकिंग है। तरीका ये होना चाहिए कि एक दफा 2 दफा कारकर्दगी दिखाने वालों को हटाया जाए, नए लोगों को मौका दिया जाए। और यहाँ तो ये हुआ है कि कभी तो बैत फरोख्त कर दी, कभी फसीलें फरोख्त कर दी, मेरे वकीलों ने मेरे होने की सब दलीलें फरोख्त कर दी, वो अपना सूरज तो क्या जलाते, मेरे चिरागों को बेच डाला, फरात अपने बचा के रखे, मेरी सबीलें फरोख्त कर दी। तो जनाब यहाँ तो कुछ ऐसे मजेदार लोग आए हैं जिन्होंने कौम का और सौदा किया और बेच बाच कर चल दिए, और बकौल शाहिद पाशा भाई के कि जिंदगियां उनकी बन गई, वो गरीबों की जिद्दोजहद करते करते अमीर कैसे बन गए। ये नुक्ता बहुत जबरदस्त है। जी हाँ, आखिरी बात चाहते हैं जी जनाब, मैं आखिरी बात कहकर आपसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा देर रहा नहीं और आप दूसरे प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। किसी दिन पूरी नशिस्त लगाएं तो फिर 101 बैठकर फिर मजेदार गुफ्तगू होगी। राणा भाई, काशिफ भाई, शाहिद भाई एक सेकंड राणा भाई से कि जो MPA की बात की है उसमें आप ये देखें वजीर भी वही चंद लोग बनते थे, ये नहीं जितने साल से MQ में इलेक्शन में लड़ी वजीर भी वही बनते थे, वो 5-6 के अलावा कोई वजीर ही नहीं बना। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं आपको एक तमाम कारकुनान के लिए एक बात बता दूं कि कंवर नवीद जमील साहब जो शहरी वडेरे और इस वक्त शायद बाबर गौरी के बाद MQM के वो दूसरे अमीर तरीन शख्स हैं, तो मुझसे कहने लगे 90 पे मैंने कहा साथी बाहर आते हैं, हम जो है वहां बैठा करेंगे पब्लिक सेक्रेटेरिएट में रात में 2 घंटे 8 से 10, ताकि एक राब्ता कमेटी का मेंबर बाहर बैठा हुआ होगा तो लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। MNA MPS तो बेचारे ड्यूटी लगती है बैठते ही हैं, तो कंवर नवीद कह रहा है मुझसे तो उससे क्या फायदा होगा। मैंने कहा साथियों के मसले हल होंगे, तो कहने लगे भाई अगर आप साथियों के मसले हल कर देंगे, तमाम मसले साथियों के हल हो जाएंगे, तो कौन आएगा फिर आपके पास, क्या करेंगे हम क्या, अब बताएं यार, ये तो सोच है इन लोगों की। एनीवे खैर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आज का प्रोग्राम रहा, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोग इसमें आए। 2-3 मैयतें हुई, एसएम असलम भाई की और वसीम भाई की वालदा की, और इसी तरीके से हमारे मलीर के जो टाउन ऑर्गेनाइजर हैं उनकी, तो उन सबके लिए हम दुआएं मफरत करते हैं। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जवाने रहमत में जगह दे और तमाम दवाएं फरमाए। इसी तरीके से इज़हार अहमद खान भाई अस्पताल में हैं, अलील हैं, शदीद अलील हैं और वेंटिलेटर पे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इज़हार अहमद खान भाई को गैब से मदद फरमाए और उनको सेहत याबी अता फरमाए और फिर से हमारे दरमियान में मौजूद हो। इसी तरीके से कामरान टेसोरी भाई को भी कोरोना जो है पॉजिटिव आया है और वो भी क्वारंटाइन में चले गए हैं और वो कोरोना की से जिद्दोजहद कर रहे हैं, कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको भी जल्द सेहत कामला व आजला जो है नसीब फरमाए और तमाम साथी मिलकर काम करें। और जमाल भाई वाली बात कि अल्लाह ताला हम सबको एक करे, ये राब्ता कमेटी के आकबत का अंदेश लोगों को अल्लाह ताला अकल सलीम अता फरमाए। और ये पता नहीं, ये देखें मैंने एक बात बोली है, अल्लाह माफ करे, ये बात सच होती नजर आ रही है कि आमिर खान ने ये कसम खाई थी MQM को बर्बाद करने की, और अब आप देख रहे हैं MQM ऑलमोस्ट 2018 के इलेक्शन में वॉश आउट हो गई है, बलदियाती इलेक्शन में वाइप आउट हो जाएगी, MQM की बर्बाद करने की कसम पूरी हो जाएगी। इससे पहले कि इसकी ये कसम पूरी हो है, अल्लाह ताला
سے اس سے ہمیں جان چھڑائے, اور یہ جان ایسے نہیں چھوڑے گا, ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, سب کو لے کے بیٹھنا پڑے گا. اور جمال بھائی نے جتنی باتیں بولی ہیں میں ان تمام باتوں کی تائید کرتا ہوں, اور انشاءاللہ جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں, کچھ ہم نے بہت اچھے لینڈ مارک عبور کیے ہیں ایم کیو ایم کو ایک کرنے میں, مگر نیک کرنے میں. میرا صرف ایک ہی پوائنٹ ہے, ایک ہم نے ہونا ہے, ہم ایک ہیں. آج ہم جا کے بہادر آباد صاحب بیٹھ جائیں, ہم ایک ہیں, لیکن ہمیں نیک ہونا لازمی ہے. ہم نیک ہوں گے انشاءاللہ تو چیزیں کریں گے. اور اب ان کے سروں پر آگے ہیں صحیح کرنے والے, وہ سب کو صحیح کریں گے انشاءاللہ. پورا بلدیاتی نظام پہلے صحیح ہوگا, اس کے بعد بلدیاتی نظام ایم کیو ایم کے ہاتھ میں آئے گا. اس وقت تک ہم ایم کیو ایم کو صحیح کر دیں گے, اور انشاءاللہ پھر جو بھی یہ پیپلز پارٹی اور جو سندھ دشمنی اور کراچی دشمنی والے فیصلے ہیں انشاءاللہ پھر ہم ان سے لڑیں گے. تمام دوستوں, ساتھیوں, رشتہ داروں, آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. ایک سیکنڈ آپ کا لوں گا, ایک سیکنڈ لوں گا میں آپ کا. جی کہ آپ کا یہ خوبصورت جو خوبصورت آپ نے نام رکھا ہوا ہے پروگرام کا, نکارہ خدا, میں اس کے اوپر کمنٹ کرنا چاہوں گا. بجا سمجھے جسے دنیا اسے بجا سمجھو, آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. بالکل بالکل, یہ ہمارا اختتامی شعر اور ابتدائی شعر یہی ہوتا ہے. یہ کیا کہ سورج بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا, کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پر, پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا, پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا. واہ, بہترین 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 آپ نے گفتگو کی شریف علی رانا بھائی, اور آپ تمام لوگوں کا شاہد بھائی بہت شکریہ. جی 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 انجم بھائی, اور نکل کے شہروں میں ابھی جانا چمکتے خوابوں. شاہد بھائی جناب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جمال بھائی نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت اہم ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے ہم سب کو ایک ہی ہونا ہے, اور اللہ نے چاہا اس کا راستہ بھی بنے گا. اور جمال بھائی نے بالکل ایک ایک چیز نپی تلی بات کی ہے. میں آخر میں ایک شعر پڑھوں گا کہ صبح صادق میں بہت دیر نہیں ہے, پھر بھی صبح صادق میں بہت دیر نہیں ہے, پھر بھی کہیں عجلت میں چراغوں کو بجھا مت دینا. بالکل, بہت زبردست, اور بہت شکریہ تمام لوگوں کا. اور ہم پروگرام کا باقاعدہ اختتام کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ اپنا بہت خیال رکھیں گے, اور خاص طور پہ ان کا بہت خیال رکھیے گا جو آپ کا خیال رکھتے ہیں. سائننگ آف فرام نکارہ خدا. انشاءاللہ کل رات 11 بجے پھر ایک نئے ایپیسوڈ نمبر 14 کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور تمام جو دوست ہیں, سننے والے, دیکھنے والے, ان سب سے کہوں گا کہ آپ آئیں, اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کریں, گفتگو کریں, کال کریں. یہ ایک ویبینار ہے, یہ اوپن ڈیبیٹ ہے, آپ سب کی ہمیں ضرورت ہوگی انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد, جی متحدہ, اللہ حافظ.